ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے سب سے جینیس انسان ہو جنہوں نے اس طرح کی چیز پیش کی، زرتش علیہ السلام اپنے دور کے، تو اس سے خدا کا وجود کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ مذہبی خدا کا مثلا خدا ثابت کر لیا آپ نے، اگلا بندہ مان بھی گیا، اب کیا؟ ناؤ واٹ؟ وجودی مسائل اور اس کا حل اگر ہم اس پہ بات کریں تو ٹھیک ہے، مذہب نے بہت عرصے اس مقدمے کی بنیاد پہ شاید یہاں پر حاکمیت اپنی رکھی، لیکن حضرت کارل مارکس کے آنے کے بعد انہوں نے بالکل ہمیں متبادل راستہ دیا اور بتایا بھئی یہ سارے مسائل کا تو حل ہم پیش کر رہے ہیں، تو ایویں تم لوگوں کو پھسلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس نے ہمیں ایک راستہ دیا۔ دوسرا یہ کہ بھئی یہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے تو مجھے یہ ثابت ہونا کہ علیم، قدیر، قہار کوئی قسم کی کوئی ہستی موجود ہے، حکیم، جس کی طرف سے باقاعدہ کسی شخص کے کان میں کچھ ڈالا جاتا ہے، جب وہ ثابت نہیں ہو تو وہ باقی تعلیم کو آپ جتنے خوبصورتی سے پیش کریں اس سے میرا کوئی انسان بھی پیش کر، لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قرآن کا مسئلہ الہاد ہے ہی نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو جس 30 سپارے کو ابھی تک پڑھا، سمجھا، بار بار پڑھا، اس میں تو ہمیں الہاد کے رہتے تو کچھ نہیں مل رہا ہے، پیدائشی مذہبی کی طرح پیدائشی ملت۔ ہاں، بچے کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو بچہ جو ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کس کا علاج ہو ویسے ہے، اچھا یہ پھر خدا کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، نمو بدائے، شولوم۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ الہاد اور اس سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں، اور میرے جو مہمان ہیں آج وہ المنہاج یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے، تقابل ادیان میں ایم فل ہیں، اور محترم جناب سجاد بشیر صاحب۔ ابھی جو ان سے تعارف ہوا، ان سے بات کی، اس سے پہلے جو ان کے بارے میں تھوڑے بہت مجھے معلومات تھی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ان کا اس موضوع پر، فلسفے پر بھی اور ادیان پر بھی جو ان کی گرفت ہے، جو ان کی نظر ہے، وہ میرے قابل رشک تھا۔ اور جب بھی کوئی انسان ان موضوعات پہ بات کرے، گفتگو کرے، کچھ لکھے، تو اگر وہ کم سے کم دین سے بھی اور ادیان سے، یعنی تمام مذاہب، شرع لکم من الدین ما وصى، ہم تو تمام ادیان کو ایک مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سیکولر دانش، دونوں اگر اس سے وہ آگاہ ہو تو وہ بندہ پھر ان موضوعات کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے بہت اچھی اور علمی اور فکری گفتگو ہوگی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے۔ اور ابھی پرسوں میرے خیال سے انڈیا میں بھی ایک اس پہ مکالمہ ہوا ہے، ڈیبیٹ ہوا ہے یا مناظرہ کہے، جو بھی نام مفتی شمائل ندوی صاحب غالباً اور وہ اپنا جاوید اختر صاحب کے درمیان، تو اس کا بھی بڑا تذکرہ ہے، تو بیچ میں اگر کوئی بات ہوئی تو ہم اس پہ بھی آپ سے کچھ تبصرہ کروائیں گے۔ تو بہت شکریہ سر۔ عنایت، آپ کی مہربانی، آپ نے یاد کیا ہمیں، تھینک یو۔ اچھا سر، جب ہم الہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایتھیزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں تو میرے خیال سے ہم الہاد ہی کہتے ہیں، دہریت بھی کہا جاتا ہے میرے خیال سے، نا؟ تو اس اصطلاح کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ادیان کی تاریخ میں بھی، خاص طور پر اگر ہم عہد وسطیٰ میں دیکھیں اور خود مسلم تاریخ کو بھی دیکھیں، خود مسیحی، تو وہاں پر بھی جس نے بھی اپنے مذہبی کچھ چیزوں سے اختلاف کیا، اس کو بھی دہریہ یا ملحد قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے سر سید خان علیہ رحمہ، ان کی فکر کی تنقید پر جمال الدین افغانی نے بھی جو کتاب لکھی، اس کا نام بھی انہوں نے الرد علی الدہریین میرے خیال سے رکھا ہے، الرد علی الطبیعیین جو بھی ہے۔ تو وہ ہمارے ایک مصری استاد تھے، وہ کہتے تھے، ہمارے ایک پاکستانی استاد تھے، تو وہ کہتا کوئی مصری استاد جب یونیورسٹی میں ہمیں کہتا تھا سر سید نے یہ کہا ہے، تو ہم ان سے کہتے تھے آپ کا سر سید پر مبلغ علم افغانی کی کتاب، بلکہ وہ کتاب چاہے۔ تو یہ جو اصطلاح ہے، یہ اس کا بیسیکلی مفہوم کیا بنتا ہے، اور اس کو ہم کس کے مقابلے پہ بولیں گے؟ اساطیر کے مقابلے پہ بولیں گے، ریلیجن یا دھرم کے مقابلے پہ بولیں گے، یا روحانیت کے مقابلے پہ بولیں گے؟ دیکھیں، جب ہم لفظ الہاد کی بات کرتے ہیں یا ایتھزم کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہر روایت کے اندر ایک تصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تو سیدھا تصور ایک ہے جو کہ ایمان کو، اسلام کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کرے تو ہم اسے کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم معنی لفظ ہم الہاد بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری روایت میں، ہماری مسلم روایت میں۔ لیکن اگر دوسری روایتوں کو دیکھیں، مثال کے طور پہ سناتن دھرم کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس میں جو نہیں مانتا خدا کو، شخصی خدا کو نہیں مانتا اور یونیورس کو ہی خدا مانتا ہے، تو اس کو ایتھیسٹ نہیں کہتے،
ٹھیک ہے. ان کے ہاں کیونکہ برہما کا تصور ہے, میں ڈیٹیل میں زیادہ ڈیٹیل, یہ تو بہت اہم بات ہے. ہاں, تو وہاں پہ پرسنل گاڈ کا تصور نہیں ہے ایک سناتن دھرم میں. جی, سناتن دھرم میں برہما کا تصور ہے. اب برہما کے بارے میں دو چیزیں ہیں, اسکول آف تھاٹ ہے, جیسے کہ ہر مذہب میں ہر روایت کے اندر اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. تو ایک اسکول آف تھاٹ تو برہما کا پرسنل یا پرسنالٹی والا موجود ہے, لیکن زیادہ تر تعداد میں جو ہے وہ پرسنالٹی کے بغیر ہے, یعنی نان پرسنل ہے. اور برہما ایک کریٹیو اینٹی ہے. ٹھیک ہے, کریٹیو اینٹی کی میں مثال اگر دوں, مثال کے طور پہ جیسے کوئی بھی شاعر شعر تخلیق کرتا ہے, مصور جو ہے وہ تصویر بناتا ہے, تو وہ جو کریٹیو پروسیس ہوتا ہے, اب کریٹیو پروسیس جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جو فنکار ہے اور فن کے درمیان ایک پروسیس جاری ہے, ایک طرح کی کشمکش بھی ہے, ایک انٹریکشن بھی ہے, ایک جو ہے ایک دوسرے کو دھکیل بھی رہے ہیں, کھینچ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, عام زبان میں اگر بات کریں تو وہ برہما کا جو تصور ہے وہ نان پرسنل ہے, اور زیادہ تر وہی غالب ہے اس تہذیب پہ. اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں برہما کی مورتیاں نہیں ملتی, جیسے کہ ہمیں وشنو کی مورتیاں ملتی ہیں, اور جیسے کہ دوسرے بھگوانوں کی جو ہے مورتیاں ہمیں ملتی ہیں. تو برہما جو ہے نان پرسنل ہے. تو وہاں پہ ایک کریٹیو پروسیس کو ماننا, ٹھیک ہے, وہاں پرسنل گاڈ نہیں ہے, وہاں پہ وہ قرار نہیں پاتا. بلکہ اگر لفظ ہندو کی اگر ہم بات کریں تو, یا ابھی بہت جو مودی کے بعد سلسلہ چل نکلا ہے ایک آئیڈینٹی کا, تو اگر اس تناظر میں بھی دیکھیں تو وہ لوگ بھی ہندو مانے جاتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے مانے جاتے رہے ہیں کہ جو کہ خدا کے منکر بھی تھے. اب میں چارواک والے بھی, ہاں چارواک والے بھی سارے, وہ جو کہ کائنات کو ازلی مانتے تھے اور وہ سارا اس پہ یقین رکھتے تھے. تو یہ ایک میں نے ایک مثال دوسری روایت سے دے دی. تو یہاں پہ جو ایتھزم کا معاملہ ہے وہ خاص طور پہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جدیدیت اور روایت کے درمیان جب یہ مسئلہ بنا کہ ماڈرنزم نے جو سوالات پیدا کیے, بلکہ جو ٹولز پیدا کیے کہ جس سے ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جسے سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں, آپ کہہ لیجئے کہ انڈکشن میتھڈ منطق کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم کسی چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے انفر کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں علم اخذ کرتے ہیں, جو ماڈرن ایپسٹیمولوجی ہے کسی چیز کو جاننے کی. اب اس ماڈرن ایپسٹیمولوجی کا اطلاق جب ان روایتوں پہ کیا گیا, یعنی کہ اس میں اسلام بھی ہے, اس میں سناتن دھرم بھی ہے جسے وہ ہندوازم کہتے ہیں, کیونکہ مستشرقین کے ہاں اس کا فہم ویسے نہیں پایا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ان کی روایت کے اندر ہے, ایسے ہی جو دوسرے روایتیں ہیں, چائنیز ہیں یا بدھسٹ ہیں, جتنی بھی روایتیں ہیں, تو ان کے مقابل میں جب یہ ایک ایپسٹیم ایک ذریعہ علم کے طور پہ معرض وجود میں آیا, تو جب اس کا اطلاق لوگوں نے کیا, ظاہر ہے آپ طاقت انہوں نے حاصل کی اور طاقت سے آپ متاثر ہوتے ہیں, آپ اس کی طرف کھنچتے بھی ہیں, بالکل فطری سی ایک بات ہوتی ہے. اس سے متاثر ہو کے کچھ لوگوں نے اپنی روایت کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کی کہ ہم کسی طرح, ایک تو ہمارا سروائیول کے بعد یہ ہے کہ ہماری عزت نفس کا معاملہ, کہ ہم بحیثیت قوم, بحیثیت فرد, ہمیں رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھا جائے کہ ہمارا اپنا علم ہے, ہمارے اپنی روایت ہے, اپنی اخلاقیات ہے, سماجیات ہے, کہ ہر طرح کے علوم ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو جب انہوں نے یہ کوشش کی, جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح کا ہماری روایت میں علم الکلام پیدا کرنے کی کوشش کی, تو تب یہ ایک ایشو جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا کہ ایک جو منکر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس تھیولوجی کو نہیں مانتا جو کہ ہم علم الکلام بنانے کی صحیح کرتے ہیں, تو اس سے ایک ایتھسٹک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آ گیا. یہ تو پرانی ایتھزم کی میں بات کر رہا ہوں. اب آ جائیے دوسری طرف جسے ہم نیو ایتھزم کہتے ہیں. تو نیو ایتھزم میں معاملہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو ہماری طرف سے یہ جدوجہد تھی کہ ہم خدا کی ایگزسٹنس کو پروو کریں اور
ان سے مکالمہ پیدا کریں، جیسے کہ مسلم تہذیب نے گریک سے پیدا کیا، اور باقی سناتن دھرم نے جو ہے وہ بدھزم کے ساتھ ایک مکالمہ کی فضا جاری کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ ہوا کہ جو نیو ایتھزم ہے، جس پہ رچرڈ ڈاکن اور 4 ہارس مین جنہیں کہا جاتا ہے، سیم ہیرس اور یہ سب لوگ، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، نہیں، بلکہ ہم اب آگے بڑھ کے مذہب کو جیسے کہتے ہیں نا، اب مجھے کوئی اور لفظ مناسب نہیں آ رہا، کہ اس مذہب کو اب بیرکوں میں ہم واپس بھیج دیں گے اور غاروں میں واپس بھیج دیں گے، کہ جو پرانے انسان کے یقین تھے، وہ اساطیر ہیں، میتھولوجیز ہیں، وہ ایک میٹافزیکل ریلم ہے، اس میں ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. تو اب جو الحاد کا جو لفظ ہے، اس کا جو اطلاق ہے، اب یہ اس کشمکش میں پیدا ہوا لفظ ہے، ورنہ اس سے پہلے اتنا زیادہ اس پہ کہہ لیجیے کہ سختی اس تناظر میں نہیں تھی الحاد کے معاملے میں، ٹیگ لگانے کے معاملے میں، کیونکہ اتنی کشمکش بھی نہیں تھی اور اس لیول پہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، کہ پوری دنیا میں ماڈرنزم اور ٹریڈیشنزم ایک دوسرے کے اگینسٹ اس طرح سے کھڑے ہو جائیں. اور بلکہ دلچسپ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے بعض استاذ کہتے ہیں کہ خود روایت کا جو لفظ ہے یہ بھی جدیدیت کی پیداوار ہے، کیونکہ ماڈرنزم نہیں آئی تو روایت بھی نہیں ہے، تو روایت پھر اس کے کئی معنی ہو جاتے ہیں. تو اس کشمکش میں اس میں جو شدت آئی ہے اور ایک بائنری اپوزیشن بنا کے اس ٹرن کو جو ہے وہ دیکھا گیا، بلیک اینڈ وائٹ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ ہمیشہ سے اس میں گرے ایریاز رہے ہیں کہ خدا کو مختلف طریقوں سے ماننا، مختلف چیزوں میں ماننا. میں ساری روایتوں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے یہ چیز، کہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے. تو ہم اس بائنری اپوزیشن میں جیسے ہم پہ انہوں نے اطلاق کیا کہ یہ سارے روایتی لوگ ہیں، ہر روایت کو، یعنی ہر روایت، اب میں ظاہر لفظ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے تو انہی کا لفظ مستعار لے کے میں بات کر رہا ہوں. تو ہر روایت کو کہا یہ روایتی لوگ ہیں، یعنی ان کو ایک بائنری انہوں نے بنا دی، اور یہ مطلب خدا کو ماننے والے سمپل بات، یا جسے کہتے ہیں تھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، الوہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ریاکشن میں پھر ہم نے ایک نئی بائنری جو ہے وہ بنا دی کہ ہم اس ماڈرنزم میں جو خدا کو یا مقدسیت کو، ٹھیک ہے، سیکرٹنس جو ہے مین ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ریلیجن جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ ریلیجن کا لفظ لیں، پہلے تو ریلیجن آئے گا، گاڈ کا تصور بعد میں آتا ہے روایت کے اندر. اگر سیکولر بات کریں تو پہلے پھر گاڈ کی بحث چلتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا. تو ریلیجن اگر لاطینی اس کا مادہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، لاطینی سے ہی پھر وہ انگریزی میں آیا، بائنڈ ٹوگیدر، جوڑنا. سناتن دھرم جو ہے وہ دھرم لفظ ہی اور ہے، وہ فرائض کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اسلام جو لفظ ہے، ہاں الدین ہے، وہ بالکل اور معنی میں ہے. یعنی کوئی ایک سنگل کڑی نہیں ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم ان سب کو ایک کیٹیگری میں جمع کر پائے. وہ کیا چیز ہے؟ اس سے پھر ہمیں سہارا تھوڑا سا فلسفے سے ملتا ہے. مثال کے طور پہ جسے فلاسفی میں کہتے ہیں لینگویج گیم، ٹھیک ہے، اس تناظر میں. یا آپ دیکھیں کہ جو فیملی ریزمبلنس والا جو سلسلہ ہے کہ بچے کے اندر ماں باپ کے ساتھ ایک فیملی ریزمبلنس جو ہے وہ نظر آتی ہے، ورنہ ہم کچھ بھی اس پہ سیم نہیں ہوتا، اس سے ہم قیاس کر لیتے ہیں. ورنہ شطرنج اور کرکٹ میں کوئی باہمی ربط جو ہے وہ نہیں ہے. یا شطرنج اور لوڈو کو کہہ لیں آپ، اس میں تو کہہ سکتے ہیں یہ اسپورٹ ہے اور یہ دوسری ہے. تو شطرنج اور لوڈو میں کوئی کامن چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک کیٹیگری میں شامل کریں. تو ریلیجن کا بھی یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جی اچھا سر، بہت شکریہ. اس کے اندر اسی پہ آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا تعلق فلسفے سے بھی ہے اور مذہب بلکہ مذاہب کے ساتھ، اور آپ نے اپنا جو دھرم مذہب ہے اس کو بھی بہت گہرائی سے پڑھا. تو اس نے مجھے ایک زمینی بات یہ بتایا نا کہ ہم جب انسان کی ابتدا اور دانش کی پوری تاریخ دیکھ رہے تو اس میں ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے وہ ارتقاء کے نظریے کے بیس پہ سب
تعبیر پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں گیپ سے مسائل بھی ہیں۔ دوسرا، اگر ہم 3 خاص طور پر جو یہاں کے جو مذاہب ہے اپنے مشرق وسطیٰ سے نکلنے والے، تو اس کے اندر دیکھتے تو وہاں پر فرد اول کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، پھر ان کے ہاں اولاد، پھر اس طرح سے انسان، تو وہاں وہ کہتے ہیں توحید سے ابتدا ہوئی، خدا کے کلام سے۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس کو درست مانتا ہے، یا دونوں کو ملا کے کوئی تیسرا نظریہ مانتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے ارتقاء کا، ایولیوشن کا، اس میں پھر بہت ساری بحثیں ہیں۔ ایک تو ارتقاء کا تصور روایت میں جو ہے وہ چاہے ہمیں اس طرح سے ہولسٹکلی نہیں نظر آتا، لیکن جزیات میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں ہر روایت کے اندر، کہ کچھ طرح کا کوئی اشارہ ہے، چاہے وہ کوئی مثال پیش کی جا رہی ہے اور اس طرح۔ لیکن جو جدید تصور ہے اس میں یعنی کہ گوڈ جو ہے لیسنس شامل ہے، تو اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، فار ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی وجود جو ہے وہ اپنے سروائیو کے لیے ہر جو یونی سیلولر بھی ہے وہ ملٹی سیلولر ہونے کی اس کی ایک ہی واحد موٹیو جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ وی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا کانشیس ہے، کہ وہ کتنا باشعور ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اپنے شعور کو میں نے بچانا ہے، کیسے بچانا ہے۔ ابھی یعنی کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچے، بلکہ ہم خود کانشیسنس کو نہیں جانتے اب کہ کانشیسنس کیا چیز ہے اور کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو اچھا، اس سے ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل کانشیسنس کی بات کر لی جائے، ہمیں 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ انسان جو ہے ایتھزم کا مسئلہ یا اس طرح کے ارتقاء کے مسئلے، یہ سارے ذہنی جو ہے زیادہ فوکس کرتے ہیں، منطق پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، انسانی ذہن پہ، ٹھیک ہے، استدلال پہ، اس چیز پہ، جبکہ انسانی جو وجود ہے پورا، اس میں صرف ذہن نہیں ہے۔ منطقی طور پہ اگر میں کسی چیز کو سمجھ بھی لوں، اس کو دریافت بھی کر لوں، وہ سب کر لوں، لیکن میرا وجود اس سے مختلف چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ ذہنی سطح پہ میں ایک کلیہ قاعدے سے معاملے کو حل کر لوں، لیکن میرا وجود ایک کرائسس میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو ٹروتھ ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے اس کا وجودی سطح پہ بھی سچ ہونا ضروری ہے۔ سچ کی عام طور پہ جو ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں کہ 3 طرح کا جو ہے وہ سچ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کو ایگزسٹنس تھیوری آف ٹروتھ، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور بارش دیکھ لیں، تو کو ایگزسٹ ہوگی چیزیں۔ تو ایک تو سچ یہ ہوتا ہے، ایک سچ یہ ہوتا ہے کوہینس تھیوری آف ٹروتھ جسے کہا جاتا ہے، کہ ایک پورا نظام، ہائی فلسفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورا نظام ہوتا ہے۔ جیسے میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جو قادر مطلق ہے، یہ پورا ایک نظام ہے اس میں، اور اس میں ایک جزئی چیز ہے معجزہ۔ اب معجزہ جو ہے وہ کوہیرنٹ ہے اس پورے تصور خدا کے ساتھ۔ میں نے جب اس کلیات کو، اس کل کو، اس نظام کو قبول کر لیا، تو اب وہ جز جو ہے وہ اس کلیات کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے اندر فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں، اس کی سچائی جو ہے، اس کا سچ ہونا ثابت وہاں سے ہوگا کہ کوہینس وہ ہے کہ نہیں۔ افلاطون کا جیسے سسٹم ہے، ہیگل کا جیسے سسٹم ہے، نظام ہے فلسفے کی، تو ان کی سچائیاں ان کے سسٹم کے اندر ہے۔ جزوی طور پہ آپ پکڑیں گے تو آپ کو بالکل عجیب بات لگے گی کہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس پورے سسٹم میں رکھ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سچائی سمجھ آ جائے گی۔ یہ دوسرا تھیوری آف ٹروتھ ہے۔ اچھا، تیسرا تھیوری آف ٹروتھ جو ہے وہ پریگمیٹک ہے، کہ آپ کہیں کہ سچ بولیں تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، فائدہ ہوگا۔ تو سادہ سی بات ہے، میں سچ بولنا شروع ہو جاؤں اور اس کے بعد میں دیکھوں کہ میری زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ٹروتھ ہے، ٹروتھ کا کلیم ہے، ہمارے ہاں وہ کوہینس ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ہمارے ہاں سے میں پوری روایتوں کو بیان کر رہا ہوں، تو روایت میں آپ کبھی بھی جزیات نہیں دیکھیں گے، وہ کل میں بات کرتے ہیں۔ وہ آپ جزیات پہ بات کریں گے، وہ آپ کو کل کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب بھی ایتھزم کا مسئلہ ہو، ارتقاء کا مسئلہ ہو، وہ آپ کو کل کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب ارتقاء پہ اگر ہم ان تینوں جو تھیوریز ہیں ان پہ اپلائی کریں
تو پریگمیٹکلی تو ہمیں بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے، نیچرل سلیکشن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فطرت جو ہے ہمارے ساتھ ایسے بہیو کر رہی ہے کہ وہ طاقتور جو ہے اس کو سلیکٹ کر رہی ہے، وہاں پہ ایک سطح پہ وہ سچائی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن باقی جو دوسری دو سطحیں وہاں تو وہ کہینس اور کو ایگزسٹنس میں تو وہ ثابت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ وہ مسک لنکس ہیں، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ تو پروو ہو جائے گا، لیکن ارائیول آف دا فٹسٹ پروو نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نیچر جو ہے کانشیس ہے، اور نیچر کی کانشیسنس پہ کیا ہم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ ہم نیچر کی کانشیسنس پہ گفتگو کر سکیں، جبکہ جس کانشیسنس میں ایگزسٹ کرتا ہوں یا میں خود کانشیسنس ہوں، میں اس کا ایکسپیرینس کرتا ہوں، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، براہ راست علم نہیں ہے. ہماری روایت میں جیسے وہ سہروردی مقتول کے ہاں جو ان کا فلسفہ ہے نالج بائی پریزنس، علم حضوری، تو علم حضوری سے ہی مراد ہے کہ آپ علم حاصل ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک حاضر سٹیٹ میں ہوتے ہیں. صحیح ہے، یا آپ کانٹ کی لینگویج میں اپرورائی جسے کہا جاتا ہے وہ قبل موجود ہوتی ہے. تو ارتقاء کو دیکھنے کے مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں. میرا سوال اس میں تھا نا کہ یعنی ایک تو سیکولر ہے نا، یہ تو آپ نے بہت تفصیل بتائی ماشاء اللہ سے. صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے آگے میں نے الحاد پہ سوال کرنا ہے، اس کے لیے یہ مقدماتی ایک سوال تھا نا کہ اس کے مقابلے پہ آپ کے پاس جو مذہب 3 مذاہب کا خاص طور پر دیکھیں اور باقیوں میں بھی اسی طرح ہوگا، تو وہاں پر جو آپ لوگ شروع کرتے ہیں فرد واحد سے انسانیت، کہ آپ اس کو درست مانتے ہیں یا اس کو اس غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک فرد واحد کا تعلق ہے وہی زیادہ ساؤنڈ آرگومنٹ ہے. اس کا آنسر بھی الہاد کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. وہی جو جیسے کازمولوجیکل آرگومنٹ جو خدا کی ایگزسٹنس کے لیے دیا جاتا ہے، وہی جو ہے فرد واحد کی ایگزسٹنس کے لیے دیا جا سکتا ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، جی، اس کو آدم کہا گیا. ہاں، کیونکہ دوسرا ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے یا فرسٹ آدم ہے، تو اگر آپ اجتماع میں مانیں، جیسے کہ اقبال مانتے ہیں، انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ وہ آدم جو ہے وہ پوری ایک اسپیشی تھی. ٹھیک ہے، تو کوشچن جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ اسپیشی جو ہے ایک دم سے ہمارے وجود میں نہیں آ سکتی، اس اسپیشیز کے کوئی آباء و اجداد ہوں گے. تو اسٹل ہم جو ہے کازمولوجیکل آرگومنٹ اگر خدا کی بجائے ہم انسان پہ اپلائی کریں تو وہاں پہ یا تو آپ کو انفینٹ ریگریس ماننا پڑے گا کہ یہ سلسلہ لامحدود چلتا ہوا جا رہا ہے، اور اس میں وہی پرابلم ہے کہ وہ کبھی بھی وہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ انفینٹی بائی ڈیفینیشن جس کا آغاز نہیں ہوتا، جس کی انتہا نہیں ہوتی. تو وہ آغاز تو ہے ہمارے سامنے، تو نہیں تو آغاز اس طرح جو قرآن پاک میں تو اس طرح صراحت نہیں ہے، لیکن بادی النظر میں ہمیں وہی لگتا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم کتاب مقدس تورات شریف کو رکھتے ہیں، اور پھر جو آپ کے یہاں احادیث بھی موجود ہے ان کو، اور جو آپ کی تفسیری روایت کو رکھتے ہیں، تو اس میں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس سے آدم کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد چلو اس کی پسلی سے نکالے جہاں سے بھی، تو جوڑا بنا دیا، پھر ان کے آپس میں تعلق سے انسانی نسل آگے بڑھی. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل سمپل سیدھا سادہ سے. اب اسی کے اندر کچھ مذہبی مفکرین یہ کہتے ہیں نہیں، مطلب ارتقاء کے نتیجے میں انسان جب شعور کی اس منزل کو پہنچا جہاں وہ مخاطب الہیہ کا کے قابل ہوا، تو اس میں جس سے خطاب کیا گیا وہ آدم ہے. مطلب اس طرح سے 2-3 علامہ پرویز اور اس طرح کے لوگ تو پورے ارتقاء کو مانتے ہیں، سر سعید بھی. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر ہم اس کو یوں مانتے ہیں کہ آدم سے اس طرح شروع، تو اس کا مطلب ہے کہ توحید اور وحدانیت سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور پہلے ہی انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست ہدایت کا ایک مجموعہ مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ چونکہ فلسفے کے بھی استاد بھی ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹس بھی، تو اس کے اندر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عہد اساطیر کا ذکر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، متھ کا، تو اس کو آپ لوگ کہاں رکھتے ہیں کہ ایسا ہے یا یہ بھی ایویں مطلب مفروضہ ہی ہے انسانیت؟ ہاں دیکھیے جو میتھولوجی ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے جارڈن بی پیٹرسن کا اس پہ کام ہے، میپس آف میننگ اس کی بڑی مشہور کتاب ہے. جو میتھولوجی ہے اس کو ہم بہت سمپلیفائی کرتے ہیں، وہ پیٹرسن کہتا ہے کہ وہ میٹا ریالٹی ہے. یعنی ایک تو ریالٹی ہے، جیسے اب بھی اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اساطیر کیا ہوتی ہیں؟ اساطیر ہوتی ہیں کہ آپ کے سامنے جو ایک فنومینا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی لینگویج میں.
اب ماڈرن لینگویج اور جو کلاسیکل لینگویج ہیں اس میں ڈفرینس یہی ہے. اس کی سادہ سی مثالیں یہی ہیں کہ لٹریچر اٹھا لیں آپ، جتنی مقدس کتابیں ہیں ان کو اٹھا لیں، اور ابھی موجودہ آپ کوئی بھی کتاب کسی بھی علم کے متعلق آپ اٹھا لیں تو آپ کو واضح جو ہے ڈفرینس نظر آ جائے گا. ایک یونیورسل لینگویج ہوتی ہے، سمبلزم ہوتا ہے، جیسے رینے گنون کے ہاں اس نے اس پہ تفصیل سے کام کیا ہے. ایک جو تھے جنگلوں میں رہنے والے، تو میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ادویات کیسے بناتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ لاکھوں جو ہے جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کا پرپورشن کتنا کرنا ہے کہ وہ زہر نہ بنے، دوا بن جائے. تو سپر کمپیوٹر اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا اپنی زبان میں کہ یہ مجھے بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک یونیورسل لینگویج ہے چیزوں کے اندر، جو کہ جدیدیت کی وجہ سے وہ کھو گئی ہے، ہم روایت سے کٹ گئے ہیں. مثلا بہت جھٹکی سی مثال ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گاجر لال ہے اور خون بھی لال ہے. بادام کھانے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، وہ بادام آنکھوں کی طرح ہوتی. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. تو ایک یونیورسل لینگویج ہے جو کہ ہم ٹریڈیشن سے کٹ گئے ہیں، تو وہ ہمیں اب اس سے دور ہٹ گئے ہیں. جیسے اب اگر ہمیں پرانی زبانیں نہیں آتی تو ہم اسے کہتے ہیں یہ متھ ہے. اگر ہمیں وہ زبان نہیں آتی تو وہ ایک پراپر زبان ہے. میتھولوجی از اے ڈفرنٹ لینگویج. نہیں وہ تو ہے، لیکن اس کو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک عہد انسان پہ گزرا ہے جس کے اندر ہم اس کو عہد اساطیر کہیں گے؟ نہیں، اٹ ڈپینڈس کہ اساطیر سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ وہ ریالٹی نہیں ہے. میرے خیال سے تو واضح بات تھی، اس لیے میں نے اس کے مطلب آپ سے نہیں پوچھا. نہیں ہمارے یہاں عام طور پر اساطیر کو بہت منفی استعمال کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مطلب اس دور کے انسان نے حیات اور کائنات کی توجیح کے لیے جو کچھ اپنے تخیل سے پیش کیا. ہاں، لیکن میں اس سے صرف توجیح نہیں کہتا، وہ لینگویج ہے. آپ کو اس لینگویج کو سمجھنا چاہیے. لینگویج کو سمجھنے لینگویج تو ایک میڈیم ہے نا، ذریعہ ہے نا، جس کے ذریعے ان تخیلات کو بیان کیا گیا نا. ایسا ہی ہے نا. ہاں، نہیں، لینگویج سے میری مراد صرف وہ نہیں. لینگویج کیا ہوتا ہے؟ سمبلزم. اچھا. ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی وہ میتھولوجی سے مراد وہ نہیں کہ جو اس سے پہلے بیان ہو گئی ہیں. ایک یونیورس آپ کو کچھ بتا رہی ہے، ہر چیز ایک سائن ہے، ایک سمبل ہے، آپ نے اسے انٹرپریٹ کرنا ہے. پرانے لوگ ان کی جو زبان ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ خود جڑی بوٹی مجھے بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ایسے ہی انسانوں نے جو ہے سمبلزم کے ذریعے آگے بڑھے ہیں. تو ہمارا کیونکہ سمبلزم کی لینگویج بالکل تبدیل ہو گئی ہے. ہماری شاعری میں دیکھ لیں، ہمارے افسانے، ہمارا آرٹ، وہ سب کچھ، ہماری لینگویج تبدیل ہو گئی. ہمیں اس لیے بہت وہ اجنبی لگتی ہے. اور اسی پہ آپ اپلائی کر لیں وہی ٹروتھ والا، تو اگر وہ رزلٹ دے رہا ہے، مجھے زندگی میں موٹیویٹ کر رہا ہے، اور میری سروائیول کے لیے وہ متھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے مجھے آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ ایک سطح پہ ٹروتھ ہے اس سینس میں. اچھا سر، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اگر ہم اس کو یوں مان لیتے ہیں نا، تو اس میں اساطیر یا مذہب، ان دونوں کی روح سے اس پوری حیات اور کائنات سے متعلقہ جو انسان کے سوالات ہیں نا، اس کی تشریح تعبیر ما بعد کائنات سے دی جاتی ہے، اس کی ایک میٹافزیکل ان چیزوں سے. اور اس کے اندر ہمیں یعنی کوئی بندہ مجھے 2 اور 2 4 کی طرح اس کو ثابت نہیں کر سکتا، لیبارٹری میں لے جا کر اس کو بتا نہیں سکتا. وہ یہ کہے گا یعنی آپ ایک خدا کو مانیں، ایک سے زائد خداؤں کو مانیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگر لفظ روحانیت کو بھی اسی مفہوم میں استعمال کریں، یا ایک لحاظ سے مجھے نہیں پتہ، آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے، ہم جب فلسفے میں پڑھتے آئیڈیلزم والے بھی. ٹھیک ہے، تو ان میں اس مادی کائنات کی تعبیر غیر مادی اصولوں کے ذریعے، یا غیر مادی اشخاص کے ذریعے، یا غیر مادی ایک شخصیت کے ذریعے، شخصی خدا کے ذریعے اس کی تعبیر پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ سوال، اگر ہم اساطیر کو ابتدا مانیں تب بھی یہ چیز نظر آتی ہے، اگر ہم مذہب سے ابتدا مانیں تب بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو اب آگے جا کر ہم جب فلسفے میں یہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ خود ہمیں پڑھاتے ہیں کہ بھئی یونان کے اندر تالیس کی سرزمین پر وہ جو ملتی کی سرزمین پہ تھالیس اور یہ لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے پہلی بار آپ کو بتایا بھئی یہ سارا تم کیا لے کر گھوم رہے ہو کہ اس طرح کے دیوتا دیوی اور خدا یہ نہیں ہے، یہ اس سب کی توجہ ہم یہیں سے دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم اسکول میں فلسفے میں مادیت کا مکتب کہتے ہیں. تو پچھلے سوال سے اس کا تعلق یوں بنتا ہے، تو یعنی میں اس لیے آپ سے صراحت سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس اساطیر والے یا مذہب والے کو ہم الگ الگ رکھ رہے ہیں، مذہب الگ، اساطیر الگ، اس کو مان رہے، تو پھر اس کی توجہ کیسے کریں گے کہ یہ جو مادیت کا مکتب ہمارے سامنے آتا ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کائنات کی تعبیر اور تشریح ہم اسی کائنات کے اندر سے ہی پیش کر سکتے.
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحاد پہلی بار جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں، اس طرح کی کسی شخصی خدا یا خداؤں کے بغیر یا کسی غیر مادی اصولوں کے تھرو اس کائنات کی اور حیات کی تعبیر اور توجیہ کی جو پہلی کوشش ہوئی فلسفے میں، جس کو مادیت کہا جاتا ہے، کیا ہم اس کو الحاد کہہ سکتے ہیں پہلے مرتبہ انسانی دانش میں صراحت کے ساتھ الحاد؟ ہاں، پتہ نہیں میں سوال صحیح کر پایا نہیں مجھے. نہیں میں خود اس کو آپ خود بہتر کریں. ہاں، میں میرے خیال سے اگر الحاد کی بات کی جائے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ مٹیریلزم سے ہوئی، جیسے آپ نے تھیلیز وغیرہ ان کا ذکر کیا، گریکس پہ انہوں نے کیا، لیکن وہاں پہ دیکھیں الحاد اس کو اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام فلاسفر جو ہے وہ اس کے منکر تھے، مطلب تمام نہیں، میجورٹی بھی نہیں تھی. یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں، تھیلیز کا معاملہ اور ہے، یا فلسفی، چلے ہم یوں کر لیں تو جو مادیت پسند فلسفی، ہاں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ مٹیریلزم کا جو معاملہ ہے، دو معاملے ہیں. ایک تو ہے مٹیریلزم کبھی بھی سویلائزیشن کی سطح پہ نہیں رہی انٹل اللہ کے جو ماڈرنزم والا معاملہ ہوا ہے روایت میں یا اس سے پیچھے تاریخ میں. ہمیں مٹیریلزم جو ہے وہ کبھی بھی سویلائزیشن کی بنیادوں میں نہیں ملتا. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اس طرح سے موجود نہیں ہوں گے، جیسے تھیلیز ہے، جیسے چارواک ہیں، یا اس طرح کے آپ کو لوگ مل جائیں گے. ایون کہ خود بدھا کا معاملہ، جن کو جو ہے وہ روحانیت کا ہم نے وہ ظاہر سب سے بڑا سمبل ہمارے مشرق میں، ہاں، لیکن آپ اگر ان کی جا کے وہ پڑھیں ان کی جاتکاز اور ان کے وہ سارے، تو بہت مٹیریل ہیں. یعنی ان سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے مٹیریل پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی وہ خدا پہ بات نہیں کرتا، وہ اور کہیں میٹافزیکل بات نہیں کرتا. اس کی روح جو ہے یا کانشسنس بھی ہے وہ بہت مٹیریلسٹک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ محاورہ ہے. وہ آپ کو یہیں پہ جو ہے کانشسنس یا روح یا جو بھی ان کے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو یہیں پہ اس کے لیے کہیں آپ کو بیونڈ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے الحاد والا معاملہ. الحاد کا جو خاص تعلق ہے، میں اگین اس پہ اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جب وہ سویلائزیشن کی بنیاد بن گیا یا مٹیریلزم سویلائزیشن کی بنیاد بن گیا، تو وہاں پہ الحاد جو ہے وہ پنپتا ہے. کیونکہ خدا جو ہے ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں آتا. تو ہم مٹیریلزم کا جو کور چیز ہے کہ میں ایسے دکھا سکوں، جیسے کہ میں یہ سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کو خدا کو ایسے دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس میں لینگویج گیم والا بھی سین، کتاب ہے اس کے لیے تو میں بول سکتا ہوں میرے سامنے خدا ہے کا جو اطلاق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں ہے. تو یہ ہماری نہیں بلکہ علم کی کوئی بھی روایت یا علم کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر لیں آپ اس سے جو انفرنس کرنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو قیاس کرنے والا معاملہ ہے، وہ نکال کے آپ علم پیدا نہیں کر سکتے. تو جو قیاس کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی قیاس کرتے ہیں، ہم ایسے خدا ثابت کرتے ہیں، وہ ایسے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو جو مذہب میں بھول گیا آپ کا سوال. نہیں، یہ مٹیریلزم ہے نا، یہ آپ جو سوال کی برکت، الحاد کی پہلی منظم شکل نہیں ہے یہ. ہم منظم نہیں رہا، اس کو منظم میرا خیال سے شاید کہنا جو ہے مناسب نہیں ہے. منظم تو یہ سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں والٹیر کے ہاں نظر آتا ہے. منظم سے مراد کہ پوری ایک روایت کو متاثر کرنا، پوری ایک روایت کا آغاز کرنا ایتھزم کے حوالے سے. تو وہ سب سے میرا خیال جاندار اور پہلا آدمی ماڈرنزم میں والٹیر ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ کھل کے بات کر رہا ہے اس پہ. اور کھل کے کیا بات کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ اس پوری حیات اور کائنات سے متعلقہ انسان کے جو سوالات ہیں اس کو ہم خدا یا خداؤں کو نکال کر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اسی مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، مسائل سے مراد سوالات جو انسان کے بڑے سوالات، بنیادی سوالات، خود کائنات کیا، کہاں سے آئی ہے، انسان کیا ہے، حیات کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، موت کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے، معاشرت بہتر کس طرح، مطلب جو اس طرح کے. ہاں، اس میں
وہ باقی معاملات تو وہ ظاہر کرتے ہیں. ایک ارتقاء والا معاملہ ہے, وہ کائنات کے اندر بھی دکھا دیں گے آپ کو بگ بینگ, اور ابھی پری بگ بینگ, ادھر سے وہ ارتقاء دوسری طرف ڈال دیتے ہیں ڈارون والا. تو اس میں ابھی تو کوئی فائنل تو وہ نہیں بیان کر رہے کہ انہوں نے منظم الحاد پیش کیا, تو وہ کس مفہوم میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ پوری تہذیب کو اس کی لپیٹ میں لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کس طرح انہوں نے, ہاں وولٹیئر کے ہاں اگر آپ ان کے وہ دیکھیں گے جو مجلدات ہیں, اس میں پرابلم آف ایول کو وہ بنیاد بناتا ہے. اس کے شہر میں جو زلزلہ آیا تھا وہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے, تو اس کے بعد اس نے یہ گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی کہ اگر خدا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے, اور وہ آیا بھی آئی تھنک ویٹیکن سٹی میں, اور وہ سارے خدا کو ماننے والے ظاہر وہ مذہب کے علم بردار ہیں, تو وہ کیوں. تو اس سے پھر انہوں نے جو پادری تھے ان سے بحثیں شروع کر دیں, اور بہت ذہین آدمی تھا, فرینچ ریولیوشن میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس نے, میرا خیال ہے کہ جس سے بھی اس نے ڈبیٹ کیے اس معاملے میں خاص طور پہ اس نے اس کو مات دی ہے, کیونکہ پرابلم آف ایول جو ہے, جیسے اب اس ڈبیٹ کی بات اگر ہم کریں جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا طالب علم کے طور پر, جو شر کا مسئلہ ہے نا, یہ تو میرا خیال ثانوی یا ثالثی یعنی تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے یہ مسئلہ کرے گا. میں تو اس سے پیچھے ہوں ابھی. اچھا شر کا مسئلہ تو یہ تو لوگوں نے, وہ تو بہت اہم ایک دلیل کے طور پر الحادی پیش کرتا ہے, لیکن میں تو اس سے پہلے اس حیات اور کائنات سے متعلقہ جو دیگر, میرا مثال کے طور پر خود نفس کائنات جو ہے یہ کیا ہے, کیا یہ تخلیق ہوئی ہے یا ابد سے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں دیکھیں, آپ مذہبی لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی کچھ نہیں تھا تو خدا تھا, اس نے کلمہ کن کہا یا جو بھی, آپ بعد میں سائنس آنے کے بعد اس کی دوسری طریقے سے بھی ہم لوگوں نے کیا کہ نہیں اس طرح قوانین کے تھرو کیا, فلانا کیا, ڈمکانا, چلو دونوں ہم مان لیتے, اس پہ کوئی تنقید ہم نہیں کرتے. تو اس کی روح سے یہ ہو گیا بھائی کچھ نہیں تھا, اس ابدی ہستی نے, ازلی ہستی نے, ایک یعنی توحیدی مذاہب اور شرکیہ مذاہب تو ہستی ہیں, اس نے اس کو کریٹ کیا, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ مسئلہ آپ نے یوں حل کر دیا نا. اب جو الحادی نقطہ وہ تو اس طرح نہیں ہے نا. ہاں وہ اس طرح نہیں ہے, وہ تو اس کو کیا توجیہ پیش کرتے ہیں, وہ توجیہ وہی میں نے عرض کی نا کہ ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں علم کی حد تک, اور اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ ہم سرچ کر رہے ہیں, اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم کسی دن اس کو حتمی طور پہ جان لیں گے کہ یہ کیا ہے. بنیادی طور پہ تو وہ اس معاملے پہ ہے. جیسے لارنس کراؤس ہے, مشہور سائنٹسٹ ہے, تو اس کی جو ایک کتاب ہے کہ یونیورس فرام نتھنگنس, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے نتھنگنس سے آیا ہے. تو جب وہ حمزہ سے ان کی ڈبیٹ, مشہور ڈبیٹ ہے وہ بھی ایتھزم پہ, تو حمزہ نے اس سے پوچھا کہ واٹ از نتھنگنس, تو انہوں نے کہا نتھنگنس از نتھنگ. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرے پبلشر نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹائٹل رکھ لو ذرا اچھا کتاب کی وہ ہو جائے گی. تو ان کا بنیادی طور پہ اس میں وہ یہی نقطہ نظر ہے جو سیریس لوگ ہیں. ایک تو نیو ایتھنز والے نا, رچرڈ ڈاکن وغیرہ, اور یہ لوگ تو کہیں اور سے بات کرتے ہیں. ان کا تو مقصد اور ہے کہ مذہب کو کالعدمی قرار دے دیں. جیسے دوستوفسکی کا آرگومنٹ ہے مذہب کے حق میں کہ اگر خدا نہیں ہوگا تو سب کچھ جائز ہو جائے گا, پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں, آپ کو کون پوچھے گا. تو رچرڈ ڈاکن نے گاڈ ڈیلیوژن میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دلیل تو نہیں, لیکن اس میں اگر کسی چیز کو دلیل کہا جا سکتا ہے میرے خیال سے وہ یہی ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا معاملہ ہوا ہے, یہ جہادی معاملہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اگر مذہب ایگزسٹ کرتا ہے یا خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر بھی سب کچھ جائز ہو سکتا ہے. تو یہ نیو ایتھزم کا معاملہ ہے. لیکن جو سنجیدہ سائنٹسٹ ہیں یا فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم جانتے ہیں اور اس سے آگے ہم جان لیں گے. ان کا کوئی فائنل اس پہ نہیں ہے. اس کو تو ہم الگ کر دیں گے نا, کیونکہ سائنس 17ویں 18ویں صدی میں تو اس کے گردن میں سریا تھا, اس نے سب چیزوں کا انکار کیا. لیکن اب سائنس کی سب سے بڑی دریافت تو میرے خیال سے لیمیٹیشنز کو جاننا ہے. سائنس نے اپنی محدودیت کو جان لیا. اب وہ ان بکھیڑوں میں اگر سائنسدان حقیقی ہے, میں نے پرویز بھائی سے 2 سال پہلے یہ سوالات کیے, انہوں نے کہا نہیں بالکل ہم اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو سائنس سے حدود سے پھلانگ رہے نا, یا آپ یہ کہیں کہ سائنس سے خدا کا عدم پروف ہم ثابت کریں گے, وہ بھائی سائنس کا کام نہیں ہے. یا آپ کہتے ہیں میں سائنس سے خدا کو ثابت کروں, تو یہ بھی اس کا کام نہیں ہے نا. یعنی ملحد اور جو جذباتی مبلغ مذہبی دونوں اس کو اپنے لیے ہتھیار بنا رہے, حقیقت میں وہ نہیں. تو اس لیے سائنٹسٹ کو ہم فی الحال چھوڑ کے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں نا کہ اس کو اگر ہم نکال دیں فی الحال کہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں یا سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایتھیزم والا وہ یہ اگر چلو آخری وہ یہ کہیں گے
کہ مادہ یا یہ کائنات یہ ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس سے پوچھتے بھائی یہ کہاں سے آیا، تو کہتا یہی ہے، موجود ہے. یہ ایسے ہی جیسے وہ مذہبی آدمی سے ہاں جیسے جاوید اختر نے بھی کہا کہ اگر آپ خدا پہ آ کے رک جاتے ہیں، آگے سوال نہیں پوچھتے، تو ہم کائنات کو پہ اوپر آ کے رک جاتے ہیں کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں، تاکہ وہ انفینٹ ریگریس نہ ہو. تو یہ تو ایک پرابلم ہے. یہ تو فلسفہ اور مذہب کے درمیان میں اصل تو جنگ ہے. میں نے سوال اس لیے پوچھا نا، یہ اگر ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے بھائی شر کیوں ہے یا نہیں ہے، شر کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے نہیں ہوتی. پھر مذہب کی اپنی تعلیمات جس کی وجہ سے نیو ایتھیزم کو یا الحاد کو بہت فروغ مل رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں، پہلے یہ طے ہو جائے. تو اس لیے میں نے مادیات، اسی لیے میرے ذہن میں طالب علم کے طور پہ یوں تھا کہ پہلی جو الحاد کی جو سائنٹیفک ہے یا ایک فلسفیانہ بنیاد پہ جو اس کی جو اولین شکل ہے وہ تو یہی ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہے بھائی. یہ جیسے اس نے پانی کو مبدأ اول قرار دیا. تھیالس سے کوئی پوچھے پانی کدھر سے ہے، وہ کہیں سے نہیں آیا. مطلب پانی اسی طرح موجود ہے جس طرح مذہبی آدمی کا خدا پہلے سے موجود ہے. یعنی اگر آپ نے کہا نا پانی کو کس نے پیدا، بات ختم ہو گئی نا. پھر اس کا مطلب پانی اولین نہیں ہے، اس کا اس کے پیچھے بھی. تو آپ مذہبی لوگوں کا بھی ہے کہ بھائی خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کہاں سے ہے. تو بھائی اگر وہ بتا دے گا تو خدا نہیں رہا نا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جس نے اس خدا کو پیدا کیا وہ خدا ہو جائے گا. تو اس مفہوم میں اگر یہ اس مسئلے کو آپ مذہب والے کیسے پیش کریں گے آج کے جدید نوجوان لوگ یا جو ایتھیزم سے متاثر ہو رہے ہیں اس قضیے کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک سوال ہے کہ موجودہ دور میں وہ اقبال کا وہی مصرع پس چہ باید کرد والا کہ اب پھر کیا کرنا چاہیے. ایک طرف تو سائنس انہوں نے دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ نہ وہ پروو کر سکتی ہے نہ ڈس پروو کر سکتی ہے. وہ تو فلاسفی آف سائنس نے سائنس کے بھی سارے بخیے ادھیڑ دیے. اب مسئلہ رہ گیا فلاسفہ کے ہاں اور متکلمین کے. متکلم کا لفظ جو ہے اہل مذہب کے ہاں وہ اہل مذہب میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ عام لوگوں کا جو وہ اس گفتگو میں نہیں پڑھتے، ان کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کو ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور وہ فطری سطح پہ ہوتا ہے، وہ سوشل سطح پہ ہوتا ہے، وہ ہر سطح پہ ہو سکتا ہے. تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ فلسفی اور متکلم ان دونوں کے درمیان اب یہ موضوع بحث ہے. دیکھیں، اگر ہم جاوید اختر صاحب اور جو مفتی صاحب ہیں اگر ان کے تناظر کو ہی دیکھ لیں، اگر ٹھیک ہے کنٹنجنسی جو آرگومنٹ انہوں نے دیا ہے کنٹنجنٹ والا وہ ہم مان لیتے ہیں اسے، لیکن ایسے خدا کو، اب میں یہ اپنی روایت میں رہ کے بات کر رہا ہوں، ایسے خدا کو اگر ہم منواتے ہیں جو سوائے فرسٹ کاز کے مطلب ہی از نتھنگ. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک باغ ہے اور اس میں پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس کا ایک مالی ہے. مالی جو ہے وہ روزانہ آتا ہے، اس پھولوں کو ان کو پانی دیتا ہے، ان کی تراش خراش کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں چلیں میں آج جا کے دیکھتا ہوں مالی کو. میں دیکھتا ہوں مالی نہیں ہوتا. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں مالی جو ہے وہ شام کے وقت آتا ہے. میں شام کے وقت چلا جاتا ہوں، مالی نہیں ہوتا. اچھا پھول ویسے ہی خوبصورت ہے، سب کچھ چل رہا ہے. میں پھر آ کے کہتا ہوں مالی تو نہیں نظر آیا. آپ مجھے کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں بہت ہے، آپ جو ہے لیزرز لگائیں، آپ دوربین لگائیں، مطلب جتنے ٹولز ہیں ان کو لگائیں، اس کے بعد بھی مالی نہیں نظر آتا. اب کوسچن یہ ہے کہ ایسے مالی کا ہونے اور نہ ہونے میں ڈفرنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کاز ہونے کا جو معاملہ ہے، ایسا خدا نان پرسنل گاڈ ہو جائے گا. وہ ایک کوز کی صورت میں ہوگا. یہ سارا سلسلہ ارسطو سے شروع ہوا ہے، فرسٹ موور والا، فرسٹ محرک اول. ہاں تو وہ جو فلسفیوں کا خدا تو ہوتا ہے غیر شخصی ہے نا، غیر شخصی ہوتا ہے. میں تو ہمارا جو مدعا ہے، کیونکہ ہم شروع میں جب ہمارا ان سے ایک مکالمہ ہوا پیدا الکندی سے لے کے فارابی، بولی سینا، اور پھر خاص طور پہ ہمارے یہاں جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، غزالی خاص طور پہ اس کو جو ہے زیر بحث جو وہ لے کر آئے ہیں. تو ہم نے ابھی تک ان کے ٹول سے ہی ہم کھیل رہے ہیں، ان کے ٹول سے سیکھ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ایسا خدا اگر ہم پروو بھی کر لیں تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بن پائے گا. جو شخص ایسی دلیل سے مان رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ٹریڈیشن کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے دلائل پیش کریں. اور لیکن ان کو پیش کرنے کا جو
میتھڈولوجی ہے وہ وجودی سطح پہ ہونی چاہیے. یہ ساری گفتگو ذہنی سطح پہ ہے. وجودی سطح سے میری کیا مراد ہے کہ ہم وجود کو فلسفیانہ معنی میں ہی کہ اس کو عاجز ثابت کر دیں, اور میرا خیال وہ عاجز ثابت ہی ہے. ہمیں صرف اس کو پیش وہ اس طرح کہ میری پیدائش جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, میں عاجز ہو گیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے, یعنی چھوٹی دلیل نہیں ہے. میری جو زندگی کا اختتام ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ خودکشی کو کہہ سکتے ہیں, وہ ایسے آپ کر لیں تو, لیکن ایک پہلو سے پھر آپ شروع سے وہ عاجز ہو گئے کہ آپ کی پیدائش آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خودکشی کا تو آپ ایڈ کر لیں گے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی آپ کس وجہ سے کرتے ہیں, یا میننگ لیسنس ہے, یا ایول ہے, پین ہے, واٹ ایور ہے. تو اس کا مطلب آپ اس کو بھی میننگ میں تبدیل نہیں کر سکتے. خودکشی بھی آپ کو عاجز ہی قرار دیتی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے. انسان وجودی سطح پہ عاجز ہے. ذہنی سطح کی بات دوسری ہے, اس میں تو ہم انفینٹی بھی ثابت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کنسیپچولائز کرنا مشکل ہے میتھمیٹکلی, ہم جانتے ہیں. یا جو کنٹینجنسی والا آرگومنٹ ہے وہ آپ دیکھیں نا منطق. لیکن وجودی سطح پہ آپ نے فرمایا نا عاجز ہونے سے, وہ کیسے آپ پروف کر رہے خدا؟ ہاں میں وہی عرض کرتا ہوں. عاجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عجز ہے اس کو میں عبودیت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, بندگی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں ابھی تو میں صرف جی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ نے عاجز تو ہم نے ثابت کر لیا. بہت سارے آرگومنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے ہم کیونکہ وقت ہمارے پاس اس طرح سے ہے, میں اس کو صرف ٹچ کر رہا ہوں. تو ہم نے عاجز اس کو ثابت کر لیا. اب وہ عاجز ہے اپنی زندگی کے اعتبار سے وجودی سطح پہ, ذہنی سطح پہ نہیں. ذہنی سطح پہ انسان جو ہے مکمل بھی ہو سکتا ہے. مکمل ہو سکنے میں مراد ہے کہ ہماری میتھمیٹکس بہت مکمل ہے, اس میں انفینٹی بھی آ گئی ہے. یا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کنٹینجنسی ہے وہ کائنات میں دکھائیں, تو کنٹینجنسی تو آپ کو نان کنٹینجنٹ بینگ جو ہے وہ دکھائیں. کنسیپٹلی ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ تقسیم مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی, مولانا کی جو انہوں نے جاوید اختر صاحب کو پیش کی ہے. انفینٹی ہے, پریکٹیکلی اور کنسیپچلی اٹس ڈزنٹ میٹر. تو یار اسی دلیل پہ تو بیچارہ جاوید اختر صاحب تو بیچارے اسی پہ تو پریشان ہوا, اور آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. دیکھیں اب وہ عاجز ثابت ہو گئے نا اور کنٹینجنٹ بینگ ثابت ہو گئے کہ ان کو کنٹینجنسی کا نہیں معلوم تھا. تو انسان کا جو وجود ہے وہ ہر وقت کرائسس میں جاتا ہے, ہر وقت, ہر لمحے. یہ جو سروائیول کی بحث ہے, یہ جتنا کچھ, یہ جو طاقت کے لیے ہم جو سارا کچھ سرمایہ دارانہ نظام کام کر رہا ہے, اور طاقت کے حصول کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں گے کہ ہم نہیں مریں گے, اگلے 50 سال تک ہم شاید جو ہے ایسا کچھ کر لیں گے. تو یہ سارا پہلو ہے عاجزی کے پہلو سے. تو اب عاجزی سے آئیں, پہلے تو یہ ثابت کر لیا ہم نے عاجز ہے. عاجز ہیں تو کیوں عاجز ہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے. اب اس کا جواب جو ہے نہ ماضی میں ہے نہ حال میں ہے. اس کا جواب وہ فیوچر میں ہی دیں گے. ہم کل کر لیں گے, ہم پرسوں کر لیں گے, ہم 100 سال بعد کر لیں گے, ہم 500 سال بعد کر لیں گے. لیکن جب گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ مستقبل کی ازمپشنز نہیں ہوتی. وہ علمی گفتگو نہیں, وہ خواہش ہے, ٹھیک ہے. آج جس طرح اس لیے نا ہماری محدودیت ہے نا, اس کے لیے ہم تو مان رہے اس پہ. ہاں لیکن یہ ریلائی کروانا بہت ضروری ہے. میں یہاں پہ جو ڈفرینس کر رہا ہوں نا وہ ذہنی اور وجودی سطح پہ. ہم بھی ان کے ذہنی آرگومنٹ سن کے ہم بھی ذہنی سطح سے آرگومنٹ دے رہے ہیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمیں وجودی سطح پہ آرگومنٹ دینے ہیں کہ انسانی وجود کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مسائل کیا ہیں, اور مذہب اس کے وجودی کیا حل نکالتا ہے. سادہ سی بات ہے. اس کو ایسے لوگ لپکیں گے اس طرف, انسانی وجود جو ہے اپنی تفہیم کے بارے میں, اپنے میننگ فل ہونے کے بارے میں, اور جیسے کہا کہ میری عاجزی کی جو ہے ایک اس کی ڈیفینیشن یا عاجزی کو ایک انٹرپریٹ کرنے کا ٹول میرے پاس نہیں ہے. ماڈرن مین کی میں بات کر رہا ہوں, صحیح.
تو یہ ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہم جہاں سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک سٹیپ آگے جا کے بات کر رہے ہیں نا, پروو ہو گیا, ہم تو اس میں پڑھتے نہیں کہ ہوا نہیں ہوا. وہ وہاں پہ اتنا بڑا میرے نزدیک مسئلہ نہیں ہے. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس خدا کو پروو کر رہے ہیں وہ خدا کی نوعیت کیا ہے, اور اس خدا کی نوعیت سے آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, اور ریلیشن شپ سے آپ کا جو وجود ہے اس کی سطح پہ کیا انقلاب جو ہے برپا ہو رہا ہے. یہ اصل چیز ہے, یہ اصل کام ہے میرے نزدیک جو کرنے والا ہے. اس پہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے یا کتنا اس پہ ہوا ہے. ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب اس حوالے سے کافی جو ہے ان کی بات کرتے ہیں, گفتگو ان کی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ پورا انداز تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ٹول ان کے ہیں اور ہمیشہ سے ہم دوسروں کی تلواروں سے جنگ لڑتے رہے ہیں. یہ بہت متشدد سی وہ مثال ہے, لیکن یہ رہا ہے. ہمارے اپنے ٹول, اب دیکھیں نا قرآن کا اسلوب, جیسے میں بات کروں یا دوسرے اسکرپچرز کو بھی آپ اٹھا لیں تو وہ کس چیز کو ہٹ کرتا ہے, وہ میرے وجود کو ہٹ کرتا ہے. وجود اور ذہن کی جو تقسیم ہے, ہم نے تو یہی زیر بحث نہیں لے کے آتے ہیں. ہم جب کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ساری ہمارے ویسٹ کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ ذہنی سطح کا مکالمہ ہے, وجودی سطح کا ہے ہی نہیں. حالانکہ ہم ان سے بھی استفادہ اٹھا سکتے ہیں. ان کے ہاں وجود پہ جو کام ہوا ہے, ہماری روایت میں بہت وجود پہ کام ہے. اس نے تو بہت وجود پہ کام کیا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ وہاں سے آپ کوئی علم الکلام تشکیل دیں. ہمارا سارا علم الکلام جو ہے وہ وجودی سطح کا نہیں ہے, وہ سارا ذہنی سطح کا ہے. اور انسانی ذہن جو ہے اس کی جو ایک کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اطمینان نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے, یا عقل, ذہن سے زیادہ آپ عقل کا لفظ میرے خیال زیادہ مناسب رہے گا. تو آپ وہاں پہ کسی چیز کو اگر منوا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جو جتنی ڈبیٹس ہیں ان کو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے. ابھی کیونکہ میرے ذہن میں بھی اس کا کوئی واضح نقشہ نہیں ہے, لیکن ایک پہلو ہے جس پہ کام کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ اداروں کو سوچنا چاہیے, اس پہ آپ جیسے جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو اس پہ معاملات کرنے چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اور کیا چیزیں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے مغرب سے پڑھ کے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وجودی مسائل کیا ہیں. وہ ایک تو ہم خود گزر رہے ہیں, پھر ہماری روایت میں اس پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں, وجودی مسائل اور اس کا حل اگر ہم اس پہ بات کریں تو ٹھیک ہے, مذہب نے بہت عرصے اس مقدمے کی بنیاد پہ شاید یہاں پر حاکمیت اپنی رکھی, لیکن حضرت کارل مارکس کے آنے کے بعد انہوں نے بالکل ہمیں متبادل راستہ دیا اور بتایا بھئی یہ سارے مسائل کا تو حل ہم پیش کر رہے ہیں, تو ایویں تم لوگوں کو پھسلانے کے لیے رکھا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس نے ہمیں ایک راستہ دیا. دوسرا یہ کہ بھئی یہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ میرے وجود میں, پہلے تو مجھے یہ ثابت ہونا کہ علیم, قدیر, قہار کوئی قسم کی کوئی ہستی موجود ہے, حکیم, جس کی طرف سے باقاعدہ کسی شخص کے کان میں کچھ ڈالا جاتا ہے اور وہ جب وہ ثابت نہیں ہو تو وہ باقی تعلیم کو آپ جتنے خوبصورتی سے پیش کریں, اس سے میرا کوئی انسان بھی پیش کر ہو سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے سب سے جینیس انسان ہوں جنہوں نے اس طرح کی چیز پیش کی, زرتشت علیہ السلام اپنے دور کے. تو اس سے خدا کا وجود کیسے ثابت ہو رہا ہے, مذہبی خدا کا؟ دیکھیں پرسنل گاڈ کے ساتھ جو تعلق ہے, جیسے تعلق تو ہم بعد میں قائم کریں گے, پہلے ثابت کرنے کا وہ ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. ہم دوسری طرف سے ہمارے یہاں, میں کوئی پنجاب سے ہوں تو ہمارے یہاں ایک وہ ہے کہ الٹی طرف سے دیگ کھولنا, ٹھیک ہے, محاورہ ہے پنجابی میں کہ پٹھے بنے ہو دیگ کھولنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم جو ہے خدا کے وجود کو پہلے ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے اپنے وجود سے بحث خدا کی طرف لے کے جانی چاہیے. ہم خدا کے وجود پہ پہلے گفتگو کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے وجودی مسائل اس سطح کے ہیں کہ جیسے ہم پہلے بات کریں کہ ہمیں کانشیسنس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ بھی کوشچن ہے کہ کانشیسنس علم ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بڑا فلسفیانہ سوال ہے. تو یہاں سے جانا چاہیے. اقبال کا جو ایک شعر ہے ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو افرنگ زدہ نظم ہے اس میں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود, میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. وجود کیا ہے؟ جوہر خودی کی نمود, کر اپنی فکر کہ جوہر بے نمود تیرا.
تو جو اصل مدعا ہے، مسئلہ ہے، مثلا خدا ثابت کر لیا آپ نے، اگلا بندہ مان بھی گیا، اب کیا؟ ناؤ واٹ؟ نہیں، ناؤ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھائی اب چلو اس کا وہی سوال کر سکتے بھائی کیڑا خدا، تو ہم نے اس کو بھی ثابت کر دیا بھائی قرآن کا خدا، اور یہ بالکل مثال ہے، ٹھیک، وہ سمجھ میں آ گیا، تو اس کا ہم کہیں گے اس کی طرف سے یہ کلام ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، ہاں، تزکیہ کرو، اپنی تعمیر کرو، معاشرت اسی سے بنے گی سب کچھ، اور اس کا تو آپ کو ابدی، تو بالکل سمپل ہو گیا ہے، تو نہیں وہ ثابت ہو جائے نا پھر تو یہ مسئلہ نہیں مر رہا۔ نہیں دیکھیں، جو قرآن کا طرز استدلال ہے، اچھا اب میں اس لیے اسپیسیفکلی آ رہا ہوں کہ قرآن نے جو جس خدا کو، جس ہستی کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ٹھیک ہے، جس ہستی کا وہ کلام ہے، تو اس کا طرز استدلال کیا ہے؟ اس کا طرز استدلال جو ہے، میں یہ نہیں کہتا بالکل ذہنی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں وجودی سطح ہے کہ تم مر جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو مرنے کا معاملہ ہے نا، پہلے تو میں مروں ہی نہ، تو یہ حساب کتاب تو میرے ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے موت ہی نہیں آتی، لیکن پہلے میں مرتا ہوں، تو وجودی مسئلہ آ گیا، صحیح ہے۔ وجودی مسئلہ یہ آ گیا کہ میں ایک بحران سے گزرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں کشتیوں میں پھنس جاتا ہوں اور پھر میں پکارتا ہوں اور ایک ہی خدا کو پکارتا ہوں، وہ ذہن سے نہیں ہے، کیونکہ ذہن سے پہنچا ہوا آدمی تو پہلے بھی پہنچ سکتا تھا، کائنات کا ایک خدا ہے، تو وہ وجود کی پکار ہے جو سمندر کے اندر شخص پکار ہے، جسے قرآن نے اس کو ڈسکس کیا۔ اس طرح بے تحاشا آیات ہیں جو ذہن کو، اب ذہن میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، عامیانہ معنی میں نہیں، فلسفیانہ معنی میں ذہن یا مائنڈ کا لفظ کہہ لیں، کہ اس کو کم ایڈریس کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہماری ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم لفظ جو ہے یہ استعمال کر دیتے۔ میرے نزدیک زیادہ جس کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ وجود کو ہے، زیادہ جس کو مخاطب کیا گیا ہے وہ وجود کو ہے۔ بندہ ہونا جو ہے ایک وجودی حقیقت ہے، وہ ایک ذہنی حقیقت نہیں ہے۔ میں فلسفیانہ تناظر میں بات کر رہا ہوں، میں بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس سے مسکنسیپشن جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ ذہنی سے زیادہ وہ وجودی حقیقت ہے۔ تو پورے قرآن میں جو آرگومنٹ کا طرز استدلال ہے وہ وجودی ہے زیادہ تر، یعنی کہ پن پوائنٹ کر کے تو نہیں بتا سکتا میں، کیونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ابھی تو بہت سارا اس پہ کام ہونا باقی ہے، اس کو اس تناظر میں ابھی دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قرآن کا مسئلہ الحاد ہے ہی نہیں؟ کیونکہ وہ ہم نے تو جس 30 سپارے کو ابھی تک پڑھا، سمجھا، بار بار پڑھا، اس میں تو ہمیں الحاد کے رہتے تو کچھ نہیں مل رہا ہے سوائے وہ ایک دو اشاروں کے، بہت شرک کی تردید پہ سارا کو، یہ جو آپ نے دعو اللہ مخلصین سمندر میں پھنسنا، وہ تو کہہ رہے بھائی خدا، یہ تو سب خدا، بہت ساروں کو ماننا تو واحد کو مانو، تو قرآن کا تو مقدمہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی الحاد کو کبھی اس نے ایڈریس کیا، یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ تو۔ لیکن آپ لوگ کیا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ قرآن نے الحاد کو بھی وہ کیا، ایتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا؟ خدا کا جو مخاطب انسان ہے نا وہ فطری انسان ہے۔ اب ہماری جس طرح پوسٹ ماڈرنزم میں جو کنڈیشننگ ہے، جو ڈی ہیومنائزیشن ہے، اس سے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اگین میں پھر اپنے وجود پہ لیا، وہ اپنے وجود سے بے خبر ہے۔ یہ ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا، ہمارے روزمرہ میں ہم دیکھنے کو مل جاتا ہے، جو ٹیکنالوجی نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے کہ انسان اپنے شب و روز سے بے خبر ہے، خود سے بے خبر ہے، اور ایک لوپ ہول میں بس چلتے جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ وجودی مسئلہ یہاں پہ ایک پیدا تو ہو گیا، لیکن یہ ڈفرینٹ انسان ہے جو فطری انسان ہے۔ اب دیکھیں، آج میں مجھے سمندر دیکھنے کا پھر سے اتفاق ہوا، تو میں اس پہ بھی یہی سوچ رہا تھا، اس پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ اگر سمندر کنارے میں رہتا ہوں تو میں کسی نہ کسی ہستی کو مانوں گا، اگر میں کسی جنگل میں رہتا ہوں، سبزہ ہے میرے ارد گرد، تو میں ہستی کو مانوں گا۔ قرآن نے استدلال دیا نا کہ کون پیدا کرے گا، آپ لوگ نہیں دیکھتے بارش ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے پھر نکلتا ہے، تو جو بعد میں زندہ ہونے والا معاملہ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں خود بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، تو ہم نے فصلوں میں زندگی گزاری ہے، بچپن ہمارا سارا اس میں گزرا ہے، ہم نے فصلیں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اس پر سارا پروسیس دیکھا ہے، تو ہمارے لیے خدا فطری ہے۔
جو موجودہ انسان ہے وہ جو کیپسول نما اس میں بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اس میں کھڑبوں میں رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ فطری انسان نہیں ہے. یہ بہت وہ اگر اس کو ڈیروگیٹری نہ سمجھا جائے تو یہ میرا خیال ہے اس طرح سے مخاطب نہیں ہے. ہمیں میں لاہور سے ہوں. اب لاہور میں خدا کہتا ہے کہ بھئی آسمان کو کہاں دیکھیں بھائی، ہم وہاں پہ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ مسائل ہیں. ماڈرن مین از اے ڈفرنٹ مین دین ہو از یو نو آر دا کور پرسن ٹو ہوم ود گاڈ از ٹاکنگ. تو یہ دونوں مختلف ہے. یہ بھی چیز ہے. یہاں پہ بھی ہمیں پھر وجود کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. تو میں نے وجود کا لفظ جو ہے وہ پورے ایک پیکج کے ساتھ اس کو بولا تھا، لیکن اس میں ہر حوالے سے آپ دیکھیں تو وجود کا مسئلہ ہے، وجود کا مسئلہ ہے. تو ہائیڈگر ان کی اپنی اس میں فلسفے کی روایت میں ایک بڑا آدمی ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے بھی. ہمارے ہاں کتنے بڑے لوگ ہیں، ملا صدرہ وغیرہ، اصالت وجود وغیرہ، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ہم ایسے نہیں اس کو دوسری روایتوں سے بھی آپ لیں، آپ دوسرے مذاہب کی روایتوں سے بھی لیں. جب انسان حالت جنگ میں ہوتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ جو بھی ٹول لگے استعمال کرنا چاہیے. وزڈم تو اسی کا تقاضا کرتی ہے. اور خدا کے وجود کا جو اقرار ہے وہ علمی سے زیادہ وہ حکمت کے پہلو سے ہے، وزڈم کے پہلو سے ہے. تو ماڈرن مین کہ ہاں وزڈم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. وہ نالج بیسڈ ہے، نالج. تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہاں جو وزڈم ہے، ایک تو کہہ لیں کہ وہ روایت کے اندر علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں آج پہلے دن یہاں سے پیدا ہوا ہوں اور آج سے میں دنیا کو پرکھنا اپنی ذات پہ شروع کروں گا اور پیچھے میں جو چلتا ہوا علم ہے یا روایت ہے، علم سے زیادہ روایت، اس کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کروں گا، میں آج سے شروع ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. جو علم ہے اگین ماڈرن نالج جو ہے انہوں نے یہی کیا. سب سے پہلے اس نے روایت تو سب کو ادھیڑ کے رکھ دیا، توڑ دیا. ٹھیک ہے. علم جو ہے وزڈم جو ہے وہ روایت سے آتی ہے. ٹھیک ہے. علم جو ہے وہ روایت سے کٹ کے پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا سا ڈفرینس ہے. اور بھی بہت سارے ہیں. صحیح. اچھا ایک اور چیز سر، آپ نے چونکہ فلسفہ اور مذہب دونوں آپ کے سامنے ہے نا، تو ایک تو یہ ہم فلسفیانہ عقلی بحثوں میں سارا ہو گیا. اب اس سے بغاوت کر کے آپ کے ہاں اور باقی مذاہب میں بھی ایک اور روایت سامنے آتی ہے جس کو ہم عرفانی روایت کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں عقل بزدگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ خدا ہے نہیں ہے فلانا ڈمکانا، اور تم کہتے ہے پہ 100 دلیل لائے گا تو نہ ہونے پہ 101 دلیل وہ لے آئے گا. تو اس کے لیے ایک اور روشنی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں اگین میں اس بات کی طرف جاؤں گا کہ جب ماڈرنزم آیا، میں بار بار اس کی تکرار اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جب تک ہمیں اس کی تفہیم پیدا نہیں ہوگی، میرا خیال ہے ہم کسی بھی مسئلے کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو جو ماڈرن نالج آیا اس نے ٹریڈیشن سے کاٹ دیا، وزڈم بالکل علیحدہ کر دی. تو جو عرفانی روایت ہے وہ ظاہر ٹریڈیشن سے آتی ہے. وہ آج بندہ نہیں اٹھتا، بلکہ اس کا ایک پیر و مرشد ہوگا، استاذ ہوگا، جس سے اس نے سیکھا ہوگا، پھر اس کا کوئی استاذ ہوگا، اور پیچھے پیچھے روایت چلتی جاتی ہے. تو عرفانی روایت بھی ایک جو ہے ایپسٹمولوجی ہے، جس کے بارے میں ایک چیز ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ کچھ جوڑا جائے یا نہ جائے، اور پیرالل رکھا جائے، اور پیرالل ٹریڈیشن کے طور پہ وہ چلتی آ رہی ہے. جیسے جو رینیگنون وغیرہ ہیں وہ سارے اسپرچویلٹی کو اور اس سمبلزم اور سارا کچھ اس کو علیحدہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو مذہب سے ہٹ کے بات کریں، یعنی اس تناظر میں اگر بات کریں، تو میرے نزدیک فلسفیانہ سطح پہ بھی ہمیں عرفانی جو علم ہے وہ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ثابت کرنے کے جو ٹول ہے یا ایپسٹمولوجی کی جتنی بحثیں ہیں وہ سب کے اندر اپنے آپ کو ثابت بھی کرتا ہے، اپنے دلائل بھی فراہم کرتا ہے، اپنی توجیہ بھی دیتا ہے، اپنی تشریحات بھی کرتا ہے. اس پہ بہت ہمارے بزرگوں نے، ہر روایت کے بزرگوں نے اس پہ کام کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے مطلب ڈیکارٹ کہتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ تو ویسے سرکولر آرگومنٹ ہے اور بڑا نارسسٹک جملہ ہے، وہ خود سے باہر نہیں نکل رہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. ٹھیک ہے. وہ اپنے اندر ایک وہ لیے ہوا ہے. تو جو اسلامک ایپسٹمولوجی ہے
وہ کہتی ہے کہ آئی ایم دیر فار آئی ایم تھنکنگ، کہ میں ہوں تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں نا. اب دیکھیں یہ والی جو میں ہے یہ علم والی میں نہیں ہے، یہ وجود والی میں ہے. صحیح ہے. تو عرفانی روایت جو ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہیں تو اس میں وہ جو مذہبی تجربے کی بات کرتا ہے یا نور الہی یلقی فی القلب کی بات کرتا ہے، جہاں پر انسان کو پھر کسی عقلی دلیل اور اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ایسے قادر مطلق خدا کو ماننے کے لیے، اس کو کیا جدید زبان یا جدید انداز سے پیش کر کے آپ لوگ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے خاص طور پر اس نسل کے سامنے جن کے سامنے نہ یہ ساری فلسفیانہ بحثیں ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑ دینا، یہ جو اکابرین الہاد ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو شتونگڑوں کی نہیں، مطلب یہ لفظ میں نے غلط بول دیا، مطلب بال بچوں کی نہیں، نونہالان کی نہیں، میں تو اکابرین الہاد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اکابر ہر ایک کیا ہوتا ہے نا، اکابر تو اکابر ہوتے ہیں یہ مذہب لوگوں کے، تو وہاں کے اکابرین کی بھی حالت بہت پتلی ہے، تو اصاغیر کا تو مجھے نہیں پتہ. اسی طرح آپ مذہب کا بھی مسئلہ کوئی اتنا دل ہمارے لیے وہ نہیں ہے. مطلب ایک طالب علم کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا تو دونوں سے دوستی ہے بھائی، الہاد والوں سے بھی ایمان والوں سے بھی، یہ دونوں بیچارے ایک اس کے ماننے پہ ایک نہ ماننے پہ دونوں کے اصرار ہے. خیر، تو ان لوگوں کے لیے یعنی اکابرین کو تو چھوڑ دینا، وہ تو ایک نتیجے پہ پہنچنے کا دعویٰ کر دیا نہیں ہے. وہ جو اس وقت بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان سارے مباحث ان چیزوں سے نہ ان کو دلچسپی شاید نہ ان کو پتہ، ان کو یہ مل گیا، اس نے یہ اتنے بڑے نے بول دیا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا یہ ایک روایت سے آپ سہارا نہیں لے سکتے کہ عرفان کی کہ صوفیاء کرام جو اس طرح کے سارے عرفانی لوگ گزرے تمام مذاہب میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، وہ سب بھی ایک بات کر رہے اس نتیجے پہنچے؟ تو کیا یہ آج جیسے اللہ اقبال نے میرے خیال سے کسی خطبے میں اس کے بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کی، ریلیجیس ایکسپیرینس پہ بڑا بات تو یہ ہو سکتا ہے آج کے ذہن کے لیے دیکھیں دلکش. ایپسٹمولوجی کی جتنی بحث ہے اس میں ریلیجیس ایکسپیرینس کو ولیم جیمز سب سے پہلا سنجیدہ طریقے سے لے کر آیا، کیونکہ عرفانی روایت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اس کا وہی ہے کہ وہاں پہ جب وہ کلام میں منتقل ہوتی ہے، یعنی تجربہ جب منتقل ہوتا ہے علم کی شکل میں ڈھلتا ہے، تو وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا تاثر زائل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ عرفانی روایت یہ نہیں کہتی آئیں ہم آپ کو علم دیتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ کو تجربہ کروا دیتے ہیں. تو کیونکہ تجربے کا تاثر ظاہر ہے، علم اس سطح کو نہیں پہنچ سکتا. اس روایت میں یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مدعو کریں، اور جو اس فن کے ماہرین ہیں، یہاں یہ بھی ایک دو اور بھی بڑے مسئلے ہیں ہمارے یہاں. میں جس روایت کی بات کر رہا ہوں وہ مذہب سے ہٹ کے ہے. میں اگین پھر بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ صوفیزم کی بات کر رہا ہوں یا اس کی عرفانی روایت کی بات کر رہا ہوں کسی بھی مذہب کے اندر ہو. تو مسلمانوں میں تو خیر ابھی اس کو شاید بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. اگر نظر آتا تو وہ مذہب کے ساتھ والی روایت تو نظر آتی ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں نظر آتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو ہندوستان ہے پڑوسی دیش ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی کیا نام ہے ان کا جو انٹرنیشنل پہ کافی نام ہے انٹرنیشنلی ان کا، ہاں ستگرو ہے مثال کے طور پہ. حالانکہ اتنا اس کو نہیں ہے، لیکن اتنا ویسٹ میں یہ چیز طلب ہے، اس کی طلب اتنی ہے کہ آپ ایک عام بندہ بھی اٹھ کے کچھ بیچ دے گا تو وہ خریدنے کو تیار ہے. اس سے پہلے ہمارے اوشو کی مثال ہے. ہاں، اوشو کی مثال، بالکل اوشو کی. اچھا سر، بہت اچھا. اب میں ایک دو سوال آخری کر کے پھر آپ سے ایک تبصرہ بھی کروانا ہے وہ سارے اس ڈیبیٹ پہ، بیچ میں اگرچہ اس کا ذکر آیا. چلے ابھی یہ ثابت ہو گیا خدا کا وجود اور مذہبی خدا کا یا شخصی خدا کا، ٹھیک ہے، چاہے انسان نے عقل سے کر لیا چاہے اس نے اپنے مذہبی تجربے سے کر لیا، کسی جگہ بھی چلو انسان جس کو جو ذریعہ علم زیادہ اطمینان بخش لگتا ہے اپنے اس کے حساب سے. تو اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ جو شر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میرے خیال سے ہم تو جب سے انسانی دانے یعنی فلسفے کے آپ استاد بھی ہیں، تو فلسفے میں بھی یہی مسئلہ انسان کو ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی ملحدین خاص طور پر اس کو اٹھاتے. تو اس کا
جو آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ کا وہی جواب ہے، اگر اس سے کوئی مختلف ہو تو آپ بتائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا آزمائش کے اصول پہ بنی ہے، تو یہاں پر شر اور خیر دونوں کا وجود ہوگا، اور یہ تکلیفیں، مصائب، یہ غزہ کے بچوں کا ہونا، جو بھی انہوں نے دلائل پیش کیے یا کرتے، یہ سب کچھ خدا کے اس اسکیم کے تحت ہے، اور چونکہ اس نے ایک وہ زندگی رکھی ہے تو وہاں پر ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا. آپ اسی کو مانتے ہیں یا اس کو کوئی فلسفیانہ انداز دیتے ہیں؟ فلسفیانہ انداز میرا خیال اس کو دیا جا سکتا ہے. اس ایک جس تناظر میں آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ اس کو رائٹ سمجھا جا سکتا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ اسی کو جاری رکھے. بات میں شر فی نفسی ہے کیا، یہ بھی تھوڑا بتا دیں. ہاں، تاکہ یہ تو پتہ لگے کہ کیا ہے جس کے لیے اتنے مسائل ہوئے. ہاں، یہ ول ڈورا نے کہیں لکھا نا کہ آپ جب کسی سے پوچھ لے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، گویا آپ نے اس پہ بھیڑیے چھوڑ دیے. تو آپ دیکھیں اگین ذہنی سطح پہ بات کریں کہ شر یہ ہے. شر کچھ لوگ کہیں گے کہ شر یہ ہے کہ اس کو پین کے ساتھ جوڑیں گے، اور کچھ لوگ پلیئر کے اندر بھی شر کو دیکھ لیں گے. ایک مذہبی تصور ہے شر کا، جو بڑی ایک مشہور ڈائلاگ ہے اس کا، سوکریٹیز کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی کام جو ہے اس لیے اچھا ہے خدا نے نہیں، وہ اچھا ہے اس لیے خدا نے اس کا حکم دیا ہے، یا خدا نے حکم دیا ہے اس لیے وہ اچھا ہے. آپ کے اشاعرہ اور معتزلہ کا جھگڑا یہی ہے. وہ بھی ساری بحث ایتھیکل کی وہی بحث ہے. اب شر جو ہے ایک مذہبی ہے، وہ تو سادہ سا ہے کہ جس کو خدا نے شر کہہ دیا تو وہ شر ہے، اور جس کو خیر کہہ دیا وہ خیر ہے. سادہ سی بات ہے. تو اصل مدعا جو ہے وہ فلسفے کے ہاں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا اگر متکلمانہ بات کی جائے تو خدا نے گریٹر شر نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، مائنر شر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی تقسیم یہ ہے کہ انسانی جو فری ول ہے اس پہ کمپرمائز نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، کہ وہ شر کر نہ پائے. لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ بڑی خیر کی بات ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹوٹیلیٹیرین میں کیا ایگزامپل دوں، ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، یا ابھی موجودہ جو ہمارے ہاں زبردستی جو ہے وہ ہیلمٹ، اور ہمارے ایک دوست ہے وہ اس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر چلان ٹھیک ہے، وہ جو آپ اس پہ دیتے ہیں کہ آپ نے سیٹ بیلٹ وغیرہ نہیں باندھا تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو جائے، اشارے پہ رکیں، وہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہیلمٹ والا معاملہ ہے وہ تو میرا اپنا پرسنل ہے نا. اگر میں گروں گا تو مجھے چوٹ لگے گی نا، تو اس میں اسٹیٹ کیوں مداخلت کر رہی ہے؟ صحیح ہے. تو یہ ایک ٹوٹیلیٹیرین جو ورچوئنس ہے، یہ ایک بڑا شر ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا، خدا نے مائنر شر پیدا کیا کہ انسانی فری ول پہ کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو میننگ لیس ہے سب کچھ. ہماری زندگیاں، ہمارے امتحان، ہماری وجود، ہمارا خیال، سب کچھ میننگ لیس ہے اگر یہ نہ ہو. تو خدا کے ہاں یعنی یہ خیر کا پہلو ہے اس میں. ٹھیک ہے، لیکن اگین ہمارے ہاں ہماری روایت میں یا کسی بھی روایت میں شر کو اور خیر کو علم سے نہیں دیکھا گیا. جب علم سے دیکھا جائے گا تو میں یہ بات کروں گا کہ اچھا یہ بتائیں یہ غزہ کا واقعہ خیر ہے یا شر ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ خدا کہاں پہ ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ہاں ہمیشہ خیر و شر کو حکمت کے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، وزڈم کے نقطہ نظر سے. ہماری اسلامی روایت میں بھی موسیٰ و خضر کی روایت جو ہے معروف ہے، وہ علم کی نہیں ہے، وہ حکمت کا قصہ ہے سارا. اس میں حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کاموں کے پیچھے وہ کیا چل رہا ہے. تو فری ول جو ہے وہ بڑا شر ہے. خدا نے پھر یہ ہے کہ خدا نے شر نہیں پیدا کیا، شر کی پوٹینشل پیدا کی ہے. آپ اس کو ایک پہلو سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اسے ایکچولائز خدا نہیں کرتا، وہ پوٹینشل پیدا کی ہے اس کی، شر نہیں پیدا کیا. یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ تقسیم اس کی ہو سکتی ہے. لیکن آل دو اس جو ڈبیٹ اس پہ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈبیٹ میں بہت وہ ایک سائڈ تو خوشیاں منا رہا ہے، لیکن فلسفہ ڈبیٹ یہ تبصرہ کراؤں گا آپ آخر ایک سوال وہ کر کے، تاکہ پھر آپ مجموعی تبصرہ فرمائیں. مجموعی نہیں، میرا ذہن لپک جاتا ہے نا. نہیں ابھی ہم آپ کو لپکنے نہیں دے رہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جی
تو خدا نے پوٹینشیل پیدا کی ہے، ایکچول جو شر ہے وہ نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، شر کی پوٹینشیل پیدا کی ہے. خیر بہرحال اس میں ہمارے ہاں جیسے مذہبی لوگوں میں یا ویسے بھی شر سے متعلق مختلف تعبیرات ہمارے ہاں موجود ہے. وہ سورہ جن کی آیت ہے نا، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. تو معتزلہ کہتے ہیں جنات بھی اتنے سمجھدار تھے کہ شر کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی انہوں نے، شر کے لیے فعل مجہول استعمال کیے اور خیر کے لیے معروف کا صیغہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے علم کلام میں اس طرح. اچھا میں ایک اور سوال کرنا، جو ہمارے ہاں آج کل میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ مذہب کی اپنی بہت سی تعلیمات ہیں، یعنی ہم چلو آپ کہیں گے حدیثوں میں یوں ہے اور فقہ ایسا فلاں، ہم جو سب سے مستند ٹیکسٹ کی بات کریں اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جس کو آج کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مطلب یہ خدا ہے اور اس نے یہ چیزیں کی بتائی ہے، تو وہ اس کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں، اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ جو موجودہ انسان ہے، پہلے تو موجودہ انسان کو دیکھنا چاہیے نا. ہمیں معلوم ہے کہ وہ انوینٹ کیا گیا ہے. فوکو کا سارا کام اسی پہ ہے، مشل فوکو کا، کہ ماڈرن مین جو ہے وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے. ماڈرن مین ایسے اچانک تمہارے وجود میں نہیں آ گیا نا، کہ وہ ڈفرینٹ کیوں سوچ رہا ہے اس سے، کہ جو کہ روایت کے اندر لوگ سوچ رہے تھے، زندگیاں گزار رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، تو وہ انوینٹ کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے. اگر وہ ایسا نہ سوچے تو وہ ماڈرن مین نہیں ہے، یہ معاملہ الٹا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر سوچ رہا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اپنا کلچر پہ چل رہا ہے، ماڈرنزم پہ چل رہا ہے، تو وہ ڈفرینٹ اس کو سوچے گا ہی، کرے گا ہی. اس کو انڈو کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. اس کو نیچر سے جوڑیں، فطرت سے جوڑیں. اس کو مثال کے طور پہ جیسے کوئی 2-4 ہوائی سفر کروائیں، ٹھیک ہے، جس میں ٹربولنس وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی سمندر کے، ہاں یہی معاملہ ہے، سمندر کی تہوں میں کچھ 1-2 بار لے کے جایا جائے. ایک کمرے میں، ایک کونے میں شہر کے بیٹھنا ایک اور گفتگو کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہ ہے کہ آپ میدان میں آئیں، اور میدان کیا ہے، پوری فطرت آپ کے سامنے موجود ہے. آپ ذرا اس کے اندر اتریں تو آپ کا وجود کیا کہتا ہے. اگین ذہن کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا نا. ماڈرن مین کے اگینسٹ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، خود پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے ان کا اتنا کام ہے، تو وہ تو سارا ختم ہو گیا نا. تو اب وہ لیکن یہاں نہیں ختم ہوا. یہاں پہ استعمار کی وجہ سے جو ہم ماڈرنٹی شروع ہوا، ماڈرنٹی یہاں پہ استعمار کے ذریعے آئی ہے، تو بس پھر وہ ہمیں ابھی اس سے نہیں نکلنے دینا چاہ رہی. خود وہ پوسٹ ماڈرنزم پہ پہنچ گئے ہیں. ایسے ہی. لیکن سر آپ یہ جو ایک بار مثال دے رہے ہیں نا وجودی والے، اور پھر آپ نے ابھی کہا کہ اس کو سمندر کی لہروں کے ذرا اور حج کولے جہاز کے کھلائے، تو اس سے آپ یہ فرما رہے کہ وہ اندر کی پکار اس کی ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. تو وہ جو 2-3 نسلوں سے ملحدین ہیں ہمارے، خاص طور پر چائنا کے لوگ اور جاپان بھی کسی حد تک، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا. نہیں، اب اگین حج کولے آتے ہوں گے تو وہاں کیا آپ نے کوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی اسٹڈی کیا؟ میرے مجھے بہت شوق ہے کہ جو 2-3 نسلوں سے الحادی ہے نا، ان کا کیا وہ. اب دیکھیں وہ آپ اب اس کے لیے اصطلاح کو ان کرنی پڑے گی مجھے، کہ وہ نیچرل ایتھیسٹ نہیں ہے، کلچرل ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے، پیدائشی مذہبی کی طرح پیدائشی مولد. ہاں، ان کا بھی ذہن اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا ادھر سلسلہ ہے. بہت اچھا، یہ آپ نے ایک جملے میں میرے خیال سے کہانی مکا دی. تو باقی تو ان کی پوری روایت ہے نا داؤزم کی. ابھی جو ایک ریسنٹلی ترجمہ ہوا ہے اردو میں سمجھتا تک وہ بہت شاندار ترجمہ سہیل عمر صاحب نے کیا ہے. حسن نصر صاحب کے ترجمے کا ترجمہ انہوں نے کیا غالباً. ہاں، حسن نصر صاحب کا. تو انہوں نے ہماری روایت کے الفاظ اس میں شامل کیے ہیں. ہاں، یہ عکس سے چھپی ہے. فہد بھائی نے مجھے بولا تھا، یہ میں اپنی سستی کی وجہ سے اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکے، اور اپنی نااہلیت کی وجہ سے بھی سستی تو چلے ایسے ہی بہانہ ہے. تو وہ سر جس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے وہ داؤ تے چنگ. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک بہت زبردست الہامی، یعنی اس کو سید حسین نصر جیسے بندہ اس کو وہ کرے. پھر سہیل عمر صاحب، حالانکہ ان کے اوپر دوسرا الہام بھی ہے، لیکن بارہ وہ کتاب اس کی طرف اشارہ فرما رہے سر. ٹھیک، تو ان کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے ہم سمجھتے کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ریلیجس داؤزم اور فلاسافیکل داؤزم دو علیحدہ ہیں. صحیح. ہم فلاسافیکل پکڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی تصور خدا نہیں ہے. نہیں، وہاں جو تو وہ ریلیجس داؤزم کا انہوں نے ترجمہ کیا. ہاں بالکل.
تو یہ بھی ایک فرق ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا سر, بس آخری میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہندوستان میں جو ہوا اور اس پہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ تو بہت زیادہ اس وقت مورال ان کا بلند ہے اور بہت جوش و خروش سے اس کا وہ کیا جا رہا ہے, کرنا بھی چاہیے, ظاہر سی بات آپ کے یہاں یہ پڑے کو, اور پہلے کافی عرصے کے بعد شاید کوئی اس طرح کی چیز ہوئی. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ملحد دوست ہیں ان کو پہلے تو وہ میں نے دیکھا ان کے تبصرے ذرا اس طرح کے تھے, پھر بعد شاید انہوں نے بیٹھ کے دیکھا تو اب وہ کچھ کمی کوتاہیاں اپنے اکابرین میں نکالنا شروع کیا ہے. تو آپ چونکہ ایک غیر جانبدار ایک مذہب کے اور فلسفے کے استاد ہونے کے ناطے اور اس ڈیبیٹ کو اگر آپ نے دیکھا تو آپ اس پہ ایک ذرا مجموعی تبصرہ فرمائیں نا. اچھا, مجموعی تبصرہ اس پہ یہ ہے کہ جو مورال بلند والی بات کی, پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں مورال آپ کا اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا وہ نیچے گیا ہو. تو وہ ہماری حیثیت اور ہمارے معاملات وہ بہت اس فرنٹ پہ جو ہے ہم نیچے ہیں, تو اس وجہ سے ہم زیادہ اس کو کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو تاثر ہے وہ بھی ایک زائل ہوا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں یا مدارس کے, خاص طور پہ مذہبی سے زیادہ مدارس کے لوگ جو ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے ہی بس اس کو عربی وربی آتی ہے اور کچھ جو ہے صرف نحو کے کو معاملات ہیں, ان کے کو فقہ کے مسائل ہیں, وہ اپنے ان کا ہے ایک ہلکا سا, تو وہ ایک تھوڑا سا بریک ڈاؤن ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری صورتحال ویسے ہے, لیکن میں صرف میڈیا کی سطح پہ بات کر رہا ہوں جو کہ خوشائن بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف جو مجھے لگا, جو مجھے سمجھ آتی ہے, ایک تو ہماری طرف والے صاحب بہت جذباتی تھے, جو کہ شاید ہمارے کردار کو اگر کسی ایک اس میں بیان کیا جائے ہماری خاص برصغیری روایت پہ, تو ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, استعمار کا بہت بڑا اس میں عمل دخل. آپ کا ملحد بھی جذباتی ہے؟ ہاں, میں ادھر ہی جا رہا ہوں. ملحد, خیر ملحد تو واقعی جذباتی ہیں دونوں. صحیح ہے, وہ دونوں کا کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے ان کے ہاں زیادہ وہ نظر آئی مذہب والوں کے. ہاں, تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک جو تاثر ہے, میں میڈیا کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, وہ ایک زیادہ اچھا تاثر آپ پہنچا سکتے ہیں. لیکن دونوں میرے خیال سے ڈبیٹ ہارے ہیں. اچھا, ہاں یہ آپ کا ہاں, یہ میرا نقطہ نظر ہے. اور ڈبیٹ کیسے ہارے ہیں کہ دونوں ہی مسئلہ شرک کا جواب نہیں اچھے طریقے سے دے پائے. جب انہوں نے ان سے پوچھا, جاوید اختر صاحب سے, کہ ہمارے ہاں تو چلیں آخرت میں وہ ہو جائے گا, ان کا جو بھی ہونا ہے, چلیں یہاں کی بات آپ چھوڑ دیں, ادھر ہو جائے گا, تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس پہ خاموشی تھی, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور انہوں نے بھی جو جواب دیا, میرا خیال ہے کہ وہ ہماری روایت کا کوئی اچھا تعارف نہیں کیا کہ خدا کی اس میں حکمت ہے. ٹھیک ہے, اور خدا جو ہے انہوں نے جو مثال بھی دی ہے بہت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مناسب نہیں مثال تھی. وہ یہ تھی کہ جیسے بچے کو انجیکشن لگایا جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو بچہ جو ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے ایسے ہے. تو وہ منطقی طور پہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے کہ ایسے. انہوں نے پھر اس کو اٹھایا بھی جاوید اختر صاحب نے کہ اچھا یہ پھر خدا کیا انجیکشن لگا رہا ہے, خدا کو, مطلب اس طرح کی باتیں. تو دلائل کے اگر اعتبار سے بات کی جائے, میں سمجھتا ہوں, اب دیکھیں انہوں نے اعتراف کیا ہے اس کے اندر کہ مجھے ہی اس کا مطلب نہیں پتہ. ہم اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ ان کو اس کا مطلب نہیں آیا. بھائی اس پہ بھی اس کو داد دیں کہ انہوں نے بول دیا کہ مجھے اس کا مطلب نہیں آتا. کہ ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ ہم مناظرے کے اندر, مکالمے کے اندر اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ ہاں بھائی میرے علم میں نہیں ہے, میں اسے نہیں جانتا. جب تک آپ کا ایک طرح کا تقیہ کلام یہ نہ بن جائے کہ میں نہیں جانتا, تو آپ کچھ نہیں جان سکتے. تو ہمارے ہاں جو سب جاننے والا ایک جو نقطہ نظر ہے اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے. تو بہت کچھ اس میں یعنی کہ سیکھنے والی باتیں تھیں. ایسا ہی اب دیکھیں کہ وہ بہت جذباتی لمحہ تھا میرے پرسنل. اب میں اپنے وجودی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ بچے مر رہے ہیں اور جو ہے مطلب ایسا خدا, اور مطلب میرے وجود سے اندر پکارا کہ یا اللہ تو مطلب کہاں تھا.
ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا غالباً سورہ بدر کا واقعہ ہے کہ حلق تک جو ہے جان آ گئی, وہ پکار اٹھے سب, ٹھیک ہے. تو وجودی پکار جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو وہ ایک میرے لیے پرسنل جو ایکسپیرینس والی بات ہے کہ اس پہ مجھے بھی شرپ کو میں نے اس کو عقلی اور وہ آپ کو بنا کے دے دیا, لیکن وجودی سطح پہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اگر وہ میرے ساتھ ہو تو میں اس کو جسٹیفائڈ کا کیسے کروں گا. ہم دوسرے کے لیے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں, ایک کنسیپٹ پیدا کرتے ہیں, لیکن خود بارہا ہمیں شر کا سامنا ہوتا ہے زندگی میں, تو ہم اس کی کیا جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تقدیری معاملہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن اگر کوئی آ کے سیکنڈ پرسن اس کی توجیح کرے تو میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا, میرا وجود اسے تسلیم نہیں کرے گا. میرے اندر سے کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں دونوں ڈبیٹ ہارے ہیں. آپ نے کہا دونوں شکست, لیکن زیادہ بڑی شکست کس کی لگی؟ اچھا, زیادہ بڑی شکست دیکھیں ایک دو معاملے میں اگر وہ چونک گئے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے, جاوید اختر صاحب کا. میں یہ بڑا پن سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں ادب میں, ٹھیک ہے, اپنا ان کی پوری تاریخ ہے, میں خود ان کا فین ہوں اس حوالے سے, اس پہ کون سی دو رائے ہے. تو وہ آن سٹیک لگا کے انہوں نے یہ بات کرنا کہ بھائی مجھے اس کا مطلب نہیں آتا, اور آپ اس پہ جشن منا رہے ہیں, ہمیں اخلاقی طور پہ ریوزٹ نہیں. لوگوں کو شاید یہ تعجب ہے نا کہ یہ بہت یعنی جو الہاد سے نہیں الہاد سے متعلق ایک بندے کا بڑا اپنی نجی محفلوں میں یا اپنے حلقہ احباب میں اور میڈیا پہ بھی کھل کے وہ, تو یہ تاثر جاتا ہے جیسے انہوں نے بہت غور و فکر اور شعوری سفر سے ان سارے دلائل سے گزرنے کے بعد انہوں نے اس کو قبول کیا. لیکن جب اتنی بات بنیادی جو الہاد اور مذہب خدا کی وجود عدم وجود پہ ایک بنیادی جو منطق اور فلسفے کی تمام منطق, تو چلو اس میں فلسفے سے متعلقہ جتنا لٹریچر ہے یا اس الہاد اور مجھے نہیں زیادہ آپ کو تو شاید لوگوں کو اس پہ زیادہ وہ ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ جو کہ مخالف کیمپ کا تھا تو آپ کو ذرا جو نا جوش ذرا اوپر ہو جاتا ہے, اس وجہ سے شاید مجھے ایسا لگا لوگوں کے یہ ہو سکتا ہے. ہاں, مطلب تحقیر کا پہلو بھی ہمیں نظر آیا جو مذہبی دوستوں نے کیا, لیکن اس کے اندر مجھے زیادہ یہ گمان ہوا کہ سب یہ کہہ رہے بھائی اتنی بنیادی سے بات بھی تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا شاید اس حوالے سے. اچھا, آخری ایک چیز یہ, چلو یہ تو ہمارے سامنے ایک پبلک میں یہ آیا اور پوری دنیا میں اس کا بہت شہرہ ہوا. جو عام آپ دیکھتے ہوں گے نا ہمارے یہاں مذہبی مبلغین اور جو الہادی مبلغین دونوں کا جو خاص طور ہمارے اردو زبان میں کرنے, اور ان دونوں کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے دونوں کے ہمدرد بن کے؟ دیکھیں مشورہ وہی ہے, ہر حکمت ہر روایت نے یہی حکمت اپنائی ہے, اور ہر روایت پہ آپ کو مل جائے گا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہی بنیادی اخلاق کی بنیاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کو عاجزی کی ضرورت ہے, عاجزی کی ضرورت ہے. دونوں کے ہاں غرور ہے مختلف وجہ سے, ٹھیک ہے. اور اس پہ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ دو یہودی جو روایت تھے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے یہوے, اے خداوند, ٹھیک ہے, ہم تو بہت عاجز ہیں, ہم تو کسی لائق نہیں ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہی بڑا ہے اور سب کچھ. تو پیچھے ایک کسان آ گیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے یہودی علماء دعا مانگ رہے تو میں بھی ایسے ہی مانگوں. اس نے کہا یا بے تو بہت بڑا ہے, میں تو عاجز ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایک جو عالم تھا اس نے دوسرے کو کونی ماری ہے, اس نے کہا اس کی اتنی ضرورت ہماری طرح عاجزی یوں کرے. تو عاجزی کی ضرورت, علم کی دنیا عاجزی کی دنیا, علم کی دنیا غرور کی دنیا نہیں ہے. تو یہ اس میں آپ کے پاس آپ ہاریں جیتے ہیں, آپ کے پاس علم آ گیا نہیں آیا, آپ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, عاجزی. نہیں سر, کہیں ایسا تو نہیں جس عاجزی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مومن اور ملحد دونوں چونکہ ایک سمجھتے کہ ہم نتیجے پہ پہنچ گئے, ان کے بس کی بات نہیں, یہ تو متشکک کے لیے ہے جو جس عاجزی کی, ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. عاجزی کا مطلب یہ ہے, عاجزی شاید ہماری روایت کا لفظ ہے تو وہ ذرا لوڈڈ لفظ ہے. ہیوملٹی سے یہ انسان کا بنیادی وصف ہے. اب بتائیں ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری مطلب 80-100 سال
کی زندگی ہے اس میں ہم اتنے بڑے دعوے کریں بحیثیت انسان. اب میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم چھوڑ دیں آپ, اس میں ہم کوئی بھی علم کی روایت اس کو قبول نہیں کرتی. ایون کہ ماڈرنزم بھی اس کو قبول نہیں کرتا نا. یہ مجھے بہت وہ ہوتا ہے یہ مذہبی لوگوں کے ہاں بھی, اور کیونکہ میرا فلسفے سے ہے تو بہت سارے لوگ دوسری سائڈ پہ بھی ہیں, بلکہ زیادہ تر فلسفے سے جو ہے اسی طرف کھڑے ہوتے ہیں لوگ. تو عاجزی کی ضرورت ہے. آپ یہ کلچر جو ہے وہ انسانوں کے لیے اچھا کلچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ عاجزی اختیار کریں اور ایسے گفتگو کریں. میرا خیال ہے جیسے ہم نے کی ہے, میں خود کو عاجز نہیں کہہ رہا, آپ کی عاجزی پہ جو ہے مہر ثبت کر رہا ہوں. بار بار آپ خود طالب علم کہہ رہے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. اب یہ ڈبیٹ کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اس سے وہ کرتا ہوں جو ڈبیٹ مکالمہ ہو, ہاں مکالمہ ہو, کیا کہتے ہیں اس کو, بات چیت ہو, بیٹھ کے آپ گفتگو کریں اور جنرل کہیں یار یہ مسئلہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کس کا حل کیا ہے, میں کیا سمجھتا ہوں اس کا حل کیا ہے, حل نکلنا چاہیے اس مسئلے کا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اصل تو انسان کے مسئلے ہیں کچھ, اس پہ وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانی مسئلے نہیں رہ جاتے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ مسئلے جو ہے وہ ایک بائنری اپوزیشن میں بٹ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سر. میں تو آپ کا آج تو فلسفے کے پہلو سے کچھ ہو گیا, لیکن انشاءاللہ میں آپ سے ٹائم لوں گا جس میں فلسفے سے کچھ متعلقہ مسائل ہیں میرے سوالات, اس پہ بات کروں گا, اور پھر مذہب اور مطالعہ مذاہب اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ موضوعات پہ, سناتن دھرم, بدھزم اور اس طرح کے دیگر مذاہب پہ بھی انشاءاللہ آپ سے کوشش کروں گا, ٹائم ملے آپ سے تو انشاءاللہ 1-2 نشستیں اس پہ بھی رکھوں گا. تھینک یو سر, آپ میرے مہمان کے طور پر آئے اور بہت شاندار اور بہت جاندار گفتگو ہوئی. چونکہ میرے سوالات اتنے اس طرح سے نہیں تھے, لیکن بارہ میں نے کوشش کی مطلب ٹوٹے پھوٹے سے سوالات آپ کے سامنے رکھوں, لیکن بہت بھرپور گفتگو ہے انشاءاللہ. اور یہ ابھی ہونے والی اس ڈیبیٹ پہ بھی سر نے اپنا ایک جامع تبصرہ بھی فرما دیا. آپ دوست احباب کا کوئی سوال ہے, کوئی تبصرہ, تو آپ نیچے لکھے. انشاءاللہ آئندہ جب گفتگو ہوگی تو ہم آپ کی ان سوالات کو بھی سر کے سامنے رکھیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ کی عنایت, آپ کی محبت, آپ کی شفقت, آپ نے ہمیں یاد کیا, اور آپ کے لیے دعائیں ہیں. انشاءاللہ حاضر, انشاءاللہ کوئی ترکیب بناتے ہیں. انشاءاللہ. اوکے.